اگر آپ کے پاس اس وقت 5 سے 10 لاکھ ہیں، یو آر ان یور ارلی 20s، کون سا ایسا آئیڈیا جس پہ کام کر سکتے ہیں؟ ہمارے بچہ اسٹارٹ اپ کرنے لگے، سب سے پہلے گھر والے اسے روک لیتے ہیں. اب آئیڈیاز آپ کے آس پاس ہیں، ہمیں صرف اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ ایک ٹیکنیکل سولوشن بنا کے لوگوں کو بیچنا ہے. مینٹورشپ کتنی ضروری ہے؟ پاکستان میں اسٹارٹ اپ کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ بڑا مشکل کوشچن آپ نے پوچھا ہے. اب انڈیا کے اندر اسٹارٹ اپ کلچر کو دیکھا جائے تو اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ. بالکل وہ ایسا کیوں ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں اسٹارٹ اپ چلا لوں گا، یوٹیوب پہ دیکھا 2-4 ویڈیو اسٹارٹ اپ کی، اچھا ایسے ایسے ایسے، یہ تو بڑا آسان کام ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانے کا پورا طریقہ کار کیا؟ اچھا، ابھی انویسٹر کو ہم کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں ود ان پاکستان؟ ایئر لفٹ پاکستان میں سکسیزفل کیوں نہیں رہا؟ اور ہمارے یہاں لوگوں کی سائیکی ہے، اگر آپ ڈسکاؤنٹ بیس سے کسٹمر ایکوائر کر رہے ہیں نا، جس دن آپ کا ڈسکاؤنٹ پر کسٹمر گیا. اگر آپ کے پاس آج 10 لاکھ ہوں، آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہو تو کیا چوز کریں گے؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو اوپن مائک بیٹھک. ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بہت زبردست تھا اسٹارٹ اپ آئیڈیا، لیکن اصل سوال یہ بنتا ہے کہ کیا وہ اسٹارٹ اپ آئیڈیا ایک پروڈکٹ کی فارم میں آ سکتا ہے؟ کیا اس اسٹارٹ اپ آئیڈیا پہ، اس پروڈکٹ پہ آپ کے پاس کسٹمر آ سکتے ہیں؟ آج انہی سوالات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر جمشید رشید، جو کہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کا تقریباً 1 ڈیکیڈ سے حصہ ہیں. ہی از ورکنگ ود اولا ڈاگ، اور اس کے علاوہ ابھی آج کل وہ اپنے ایک رائڈ شیئرنگ ایپ پہ کام کر رہے ہیں. سو آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ انویسٹر کہاں سے ڈھونڈیں، پروڈکٹ کے آئیڈیا کو ویلیڈیٹ کیسے کریں، اور پروڈکٹ کو اسکیل کیسے کریں. سو اسٹارٹ کرتے ہیں. جمشید بھائی، سب سے پہلے تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو. آپ بتائیے گا کہ اسٹارٹ اپ ہے کیا؟ دیکھیں، اکثر یہ کوشچن بہت سے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے اسٹارٹ اپ ہے کیا. ہم لوگ اکثر اس کو نا ٹریڈیشنل بزنس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. لائک میں نے کوئی سلون کھولنا ہے، یا ایک ورک شاپ کھولنی ہے، یا میں نے کوئی ریسٹورینٹ کھولنا ہے. سو آلریڈی یہ ایک بزنس چل رہے ہیں، ان کے ماڈیولس کا پتہ ہے، انکوپریشنس کا پتہ ہے، آپ کو آلموسٹ یہ بھی پتہ کتنا فنڈ لگے گا اور کیا ریزلٹس آنا شروع ہوں گے. آپ کس پرٹیکولر ایریا میں کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کتنی آڈینس ہے. تو ان چیزوں کا ہمیں ڈے 1 پہ کلیئر ہوتا ہے. وہیں ایک اسٹارٹ اپ ایک ایسا بزنس ہے، ایک ایسا ماڈل ہے جہاں پہ صرف آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ لیٹس سپوز ہم اس آئیڈیا پہ کام کریں گے. اب اس کی پوٹینشیل کیا ہے، یوزر کیسا ہوگا، یوزر کا بیہیویئر کیسا ہوگا، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ پروجیکشن ہوتی ہیں، انآئیڈینٹیفائیبل ہوتی ہیں. ہم صرف اس کو جیسے کہتے ہیں کہ ایک اپنی ورکنگ کے اکارڈنگ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ اسٹارٹ اپ ایسے ریئیکٹ کرے گا، یہ میری پروڈکٹ ہے. تو آسان لفظوں میں اسٹارٹ اپ کی اگر بتایا جائے تو ہمیں ایک ایسی ریئل ٹائم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کا ایک ٹیک سولوشن نکالنا ہے. آلدو ٹیک اسٹارٹ میں ہم اس کو مینولی بھی انٹرٹین کر سکتے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی اسٹارٹ اپ ایک ٹریڈیشنل بزنس سے مختلف اس لیے ہوتا ہے، یہ گرو ہوتا ہے، یہ اسکیلیبل ہوتا ہے. ٹیک کے تھرو جب اس کو ہم حل کرتے ہیں تو یہ جلدی سے بڑا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کسی بھی ٹریڈیشنل بزنس. ٹھیک ہے، مطلب کہ ہمارے پاس جو گروتھ ہے وہ ایکسپونینشیل ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی آپ باؤنڈری لیس ہو جاتے ہیں نا. ہم جیسے ایک میں نے لاہور کے اندر ایک اسپیسیفک ایریا میں کوئی اپنا اسٹور کھول لیا، وہ ایک صرف اسپیسیفکلی اس پرٹیکولر ڈومین کے لوگوں کو ہی انٹرٹین کرے گا، چاہے وہ جو ٹاؤن ہے یا کوئی ڈی ایچ اے ٹائپ کوئی ایک ایریا میں کریں. بٹ ہیئر ایز کہ جو اسٹارٹ اپ ہوتا ہے وہ ایک پرٹیکولر ایریا میں نہیں رہتا، وہ پہلے سٹی لیول پہ پروونشنل. ناؤ ایون اسٹارٹ اپس، ہمارے لوکل اسٹارٹ اپ گلوبلی بھی جا سکتے ہیں. ڈپینڈ آن کہ ہم اس کو گرو کس طرح سے کریں گے، ہم آپریشنلی کتنا اسٹرانگ بنا دیں پروڈکٹ. جسٹ لائک کریم جب شروع میں آیا تھا تو وہ ایک لوکلی پروڈکٹ تھا، پھر وہ اب الحمد للہ وہ آلدو پاکستان میں نہیں چل سکا بٹ وہ گلوبلی آج بھی چل رہا ہے. ہم اس پہ بھی آگے جا کے بات کریں گے کہ کیوں پاکستان میں نہیں چل سکا. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک آئیڈیا پکڑتے ہو آپ اسٹارٹ اپ کے لیے، اس پہ ورکنگ اسٹارٹ کرتے ہو. اب اسٹارٹ اپ کا آئیڈیا کیسے پکڑا جائے؟ آئیڈیا کہاں سے آتا ہے اسٹارٹ اپ کے لیے؟ اچھا، اس میں دیکھیں کچھ لوگوں کی آبزرویشن بہت اچھی ہوتی ہے. فرینکلی اسپیکنگ، آپ دیکھیں کہ آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے سراؤنڈنگ میں بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں جن کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. میں اپنی مثال دوں، مجھے ہر دفعہ نائی کی دکان پہ جا کے نا ویٹ کرنا پڑتا ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. میں اکثر سوچتا ہوں کیوں ایسی ایپ نہیں ہے جہاں پہ میں اپنی بکنگ کروا کے جاؤں. دیٹس اے ویری ویری کامن تھنگ. اور ایسی بے شمار پرابلمس ہیں. میں گاڑی واش کروانی ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو مینڈیٹری ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے. وائی ڈونٹ یو دیر از این سلاٹ سسٹم کہ میں جاؤں بکنگ کروں. اچھا، ان لوگوں کے پاس بھی کاؤنٹیبل فارم میں یوزر نہیں آ رہا. میں بعض دفعہ ویٹ کر کے آ جاتا ہوں کہ چلو کسی اور جگہ سے دلوا لوں گا. اٹ مین ان کا بزنس لاس ہو رہا ہے. تو کیوں نہیں کسی کو پکڑا کے یا کوئی ایسا سسٹم بنا کے دیں ان چھوٹے چھوٹے بزنس مین کو، ان سے آپ بہت نامنل سبسکرپشن چارجز لیں، ان کو ماڈل بنا کے دیں کہ ان کے ہر آنے والے یوزر کو بکنگ ماڈل کے تھرو لے کے آئیں. اور یہ ایکسپیرینس ہم نے خود کیا ہے. میں اولا ڈاگ کا ایکس امپلائی رہا ہوں. اولا ڈاگ ایک ہیلتھ ٹیک پلیٹ فارم ہے جہاں آج سے 10 سال پہلے لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس جاتے وقت بہت پرابلم ہوتی تھی. اس پلیٹ فارم نے کیا کیا، آپ کو بکنگ ماڈل سسٹم دے دیا کہ ایک پیشنٹ ایزیلی اپنے ڈاکٹر سے بکنگ کر لیتا ہو. ایسا ہی ہے. دس از واٹ. اب آئیڈیاز آپ کے آس پاس ہیں،
ہمیں صرف اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ ایک ٹیکنیکل سولوشن بنا کے لوگوں کو بیچنا ہے. دس از واٹ اسٹارٹ اپ. اچھا جمشید بھائی، ایک چیز آپ نے ذکر کیا کہ اگر آپ کار واش کے لیے جاتے ہو، آپ کو سلاٹ نہیں ملتا تو یو کیم بیک. یس. لیکن یوزلی ہمارے پاکستان میں نا ایک چیز یہ بھی بہت دیکھنے کو ملی ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو اتنا ویلیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو ہم ان چیزوں کی طرف اتنا جاتے بھی نہیں ہیں جو ہمارے ٹائم سیونگ دے رہی ہوتی ہیں جرنلی. تو آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرو کہ جو آئیڈیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب آپ کے لیے اپنا ٹائم امپورٹنٹ ہے، تو آپ نے وہ آئیڈیا آئیڈینٹیفائی کر لیا، لیکن آپ کو کیسے آپ اس آئیڈیا کی ویلیڈیشن کرو کہ سبھی کو یہ پرابلم ہے؟ بالکل صحیح ہے. سو سب سے پہلے تو آپ نے کوئی چیز آئیڈینٹیفائی کر لی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ مجھے ٹائم ویسٹ میرا بہت ہوتا ہے. آئیڈیا آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ پرابلم ہے. میں یہ اپنے فرینڈ سرکل میں ڈسکس کروں گا سب سے پہلے. جو میرا ایک فرینڈ سرکل، اوبیسلی میں اگر ایک ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتا ہوں تو میرے دوست احباب بھی ویسے ہوں گے. پھر میں کچھ سروے کر سکتا ہوں لوکلی مارکیٹ میں. آپ جیسے ہمارے یہاں مارکیٹ میں فار ایگزامپل جو شاپنگ ایریاز ہے وہاں پہ آپ کھڑے ہوں، آپ ایک سروے بنا لیں، کوشچنئر بنا لیں، لوگوں سے پوچھیں. اچھا، اب جب کوشچنرز کے تھرو آپ کوشچنس پوچھیں گے نا لوگوں سے، تو آپ کو ریئل ٹائم پرابلم پتہ آنا شروع ہو جائے گی. شاید اس کوشچنرز میں آپ کو کچھ اور چیز بھی مل جائے کہ مجھے یہ نہیں، یہ بھی پرابلم ہے. نو جب تک آپ لوگوں سے پوچھیں گے نہیں، آپ اپنی آئیڈیا کو ویلیڈیٹ نہیں کر پائیں گے. تو سب سے امپورٹنٹ کیا ہوا کہ آپ نے پہلے اپنے لمیٹڈ سرکل میں پوچھنا ہے اور پھر اس کو گرو کرنا ہے. دس از سو امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ نے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے. ڈیفینیٹلی. اس کے بعد اس کو اینالائز کریں اور اپنے آئیڈیا کو ویلیڈیٹ کریں. بالکل ایسے رادر دین کہ آپ نے اس کو منی اسپینڈ کرنا اسٹارٹ کر دیا یا ٹائم اسپینڈ کرنا اسٹارٹ کر دیا. اچھا، اب ہم نے آئیڈیا اپنا آئیڈینٹیفائی کر لیا، اب چلتے ہیں. آپ نے ایک کام اسٹارٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آ جاتا ہے سیڈ منی. آپ پہلے یہ بتائیے گا کہ سیڈ منی ہے کیا اور اس کو ہم کیسے گیٹ کر سکتے ہیں ان پاکستان. سیڈ منی بیسیکلی کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے جو سب سے پہلا، اس کا ورڈنگ لیٹر میننگ بھی دیکھیں تو اٹس اے سیڈ، یعنی بیج. سو کسی بھی اسٹارٹ اپ کو چلانے کے لیے آپ کو بیج چاہیے ہوتا ہے. اس کا جو انیشیل فنڈ ہے اس کو ہم جو اسٹارٹنگ فنڈ ہے اس کو ہم سیڈ منی کہتے ہیں. اچھا، یہ سیڈ منی ٹیکنیکلی ورڈ ہے، لیکن آسان لفظوں میں کہ میں کسی اپنے دوست سے، کسی قریبی عزیز سے پیسے مانگوں اور اسے بتاؤں کہ میرا یہ آئیڈیا ہے، میں اس کو اس طرح سے کروں گا اور مجھے پیسے چاہیے. اسے میں پراپر گائڈ کروں، بتاؤں کہ میرا ماڈل کام کیسے کرے گا، اس میں سے پیسے کیسے نکلیں گے. اگر وہ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے مجھے پیسہ دے گا، دیٹ انیشیل منی کالڈ اے سیڈ منی. اینڈ ڈیفینیٹلی جب بزنس گرو کرے گا، کچھ ٹریکشنز آئیں گی، اس میں کچھ نمبرز آئیں شو ہوں گے، پھر تو اوبیسلی آپ دے آر ڈفرنٹ ادر سورسز آف فنڈس جو کہ ہم پھر لیٹر آن اسٹیج میں لیتے جائیں گے. بٹ اگین سیڈ کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کو شاید آپ کے گھر سے مل جائے، آپ کے دوستوں سے مل جائے، یا کسی ایسے بندے سے ملے جو اسٹارٹ میں تھوڑے سے پیسے لگا کے آپ کے بزنس کو گرو کریں. سو ماموں چاچو سے آئیڈیاز ڈسکس کرنے چاہیے. بالکل بالکل، یہ قریبی ہیں اور کہتے ہیں اگر ماموں چاچو نہ مانے تو باہر والے کیسے مانیں گے. گڈ، ایسا ہی ہے. اوکے، پاکستان میں اسٹارٹ اپ کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ بڑا مشکل کوشچن آپ نے پوچھا ہے اور واقعی مشکل ہے. اس میں اگر آپ 2-3 ریزن کو سر فہرست رکھیں. ایک تو ہمارا جو ایکو سسٹم ہے نا، ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ آپ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، وہ بہت مشکل ہے. اس میں بے شمار فیکٹرز ہیں. اس میں ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، ہمارا یوزر بیہیویئر ہے، ہم چیزوں کو اتنی جلدی اڈیپٹ نہیں کرتے. سو کیا ہے کہ یہ چیزیں بہت ویلیو کرتی ہیں. جب تک ہم ایز نہیں کریں گے، اسٹارٹ اپ کو پش نہیں کریں گے. ہمارے یہاں کوئی بچہ اسٹارٹ اپ کرنے لگے، سب سے پہلے گھر والے اسے روک لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں گھر سے ہی سپورٹ نہیں مل پا رہی، تو باہر والے تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں پش کریں گے کہ آپ کیا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. تو میرا خیال سے ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو، خاص کر انسٹیٹیوشن لیول کے اوپر، یہ چیز ٹریننگ دینی چاہیے کہ اگر آپ کا کسی چیز میں انٹرسٹ ہے، چاہے وہ کھیل ہے، کوئی بزنس ہے، اینی تھنگ، آپ اس کو اپنے پیشن کو بزنس ماڈل کی طرف لے کے آؤ. اس میں سے دیکھو اس میں سے پیسہ کیسے نکل سکتا ہے. ہر بچے کا کوئی نہ کوئی شوق ہے. کسی کو ڈرائنگ بنانے کا شوق ہے، کسی کو کھیلنے کا شوق ہے. میں خود بچپن میں بہت کھیلا کرتا تھا. ایون میں شاید کہ آج کرکٹر ہوتا اگر میرے پیرنٹس مجھے الاؤ کرتے پراپر کھیلنا یا کسی اکیڈمی میں رکھتے. تو الٹیمیٹلی کیا ہے کہ اپنے شوق کو آئیڈینٹیفائی کرو اور اس کو ریلیٹ کرو کہ آپ کیسے گرو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. اب انڈیا کے اندر اسٹارٹ اپ کلچر کو دیکھا جائے تو اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ. وہ ایسا کیوں ہے؟ وہ بھی تو ہم لوگ ایک ہی مائنڈ سیٹ سے تعلق رکھتے ہیں نا. کوشچن آپ کا اچھا ہے، لیکن اس میں اگر میں آپ کو تھوڑا سا گائڈ کروں اس طرح سے کہ ایک تو ان کی پاپولیشن بہت بڑی ہے، انہوں نے اپنی پاپولیشن کا اسمارٹلی استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، آلدو ہمارے پاس پاپولیشن کم نہیں ہے، ہم بھی 5th لارج پاپولیٹڈ کنٹری ہیں، بٹ ہمارے یہاں ٹیک اس طرح سے ایوالو نہیں ہوا. آج بھی ہم ٹیک، مطلب آپ ایگزامپل دیتا ہوں، ہمارے یہاں 10 لوگ باہر بیٹھے موبائل یوز کریں، کیا کر رہے ہوں گے؟ ریلز دیکھ رہے ہوں گے. دیٹس اٹ. وہ اس کو اس طرح سے یوز ہی نہیں کر پاتے. دیکھیں، یہ موبائل آپ کے لیے ارننگ سورس بھی بن سکتا ہے اور یہ سمجھے آپ کو دشمن بھی ہے، دوست بھی ہے. اب آپ نے اسے بنانا ہے کیسے استعمال کرنا. ان لوگوں نے اپنی انڈسٹری کے اندر چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر ہر چیز کو انڈکٹ کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اسٹارٹ اپ میں کنورٹ کیا.
کھانے پینے سے لے کے نہانے پہننے اوڑھنے کسی بھی چیز میں چلے جائیں. دیکھیں آلریڈی یورپ کے اندر یا امریکن کنٹریز کے اندر یہ اسٹارٹ اپ انڈسٹری کام کر رہی ہے, سکسیزفلی کر رہی ہے. دے آر مطلب 1000 آف اسٹارٹ اپس. امریکہ کی بات کریں تو وہاں پہ 50,000 پلس اسٹارٹ اپس کام کر رہے ہیں. اس میں سے بہت سارے اسٹارٹ اپ سکسیزفل ہو چکے ہیں, یونیکارن بن چکے ہیں. انہوں نے وہاں سے ریپلیکیٹ کیا اپنے ملک میں لا کے. ٹیکنالوجی پہلے تھی وہاں, تو ریڈی والا دیکھیں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو, ڈیجیٹل پیمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے اسٹور کے اندر آپ کو ڈیجیٹل پیمنٹ نہیں ملتی, تو اب کیسے گرو کریں گے؟ اٹ مین کہ ہم ان سے بہت پیچھے ہیں ٹیکنالوجی وائز. آلدو ہمارے پاس لائک ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, بٹ اڈیپشن کی کمی ہے. ہم اڈیپٹ نہیں کر پاتے. کیوں آج بھی ہم موبائل لے کے صرف واٹس ایپ یا سوشل میڈیا پیجز اسکرول کرتے ہیں, کیوں نہیں اس کو ٹیکنیکلی یوز کرتے؟ دیٹس دا گیپ. تو ہم اڈاپشن کی طرف کیسے جائیں گے؟ اڈاپشن میں دیکھیں سب سے, اب آپ کی پاپولیشن کی مثال دیں, لاہور کی ایگزامپل لیں, 80% لوگوں کے پاس تو ڈیجیٹل فون ہے نا, ٹھیک ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں پرابلم کیا ہے اور ان کو اس پرابلم کے مطابق سرو کریں نا. اب ایک رکشے والے کے پاس دیکھیں فالتو ٹائم میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں, وہ صرف ریل اسکرول کرے گا. اگر کوئی اس طرح کا لوکل نیٹ ورک ہو جو رکشے والے کو پتا ہو کہ اچھا مجھے یہاں سے ایک پیسنجر پک کرنا ہے, وہ پولنگ کا ایک سسٹم کر لے نا. اب شروع میں پولنگ کا کوئی اس طرح کا میکینزم نہیں تھا, تو آج بھی جو رکشا کام کر رہا ہے مطلب آف لائن کام کر رہا ہے نا, وہ کیا کر رہا ہے, 4 سواریوں کو بٹھاتا ہے, چاروں سے الگ الگ پیسے لیتا ہے. ایکچولی یہ پول ہی ہے. اب اس کو اگر ڈیجیٹلائز طریقے سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے اسے بہت سی اپرچونیٹی ملتی رہے. اسے کہاں سے پک کرنا ہے, دوسرے کو کہاں سے پک کرنا ہے, تیسرے کو کہاں سے کرنا ہے. تو اگین وہ موبائل فون استعمال نہیں کرتے ہیں. میں جیسے آپ کو مثال دی ہے, ہمارے یہاں سیلونز ہیں, کار واش ہیں, یہ لوگ اگر ٹیکنالوجی کا یوز کریں یہ اپنا بزنس بڑھا سکتے ہیں. ان کے پاس اپرچونیٹی. میں ایگزامپل دیتا ہوں, میں اپنے کار واش کرنے گیا ہوں, وائی ناٹ اس کے ساتھ ایک سیلون کیوں نہیں کھولتا؟ میں آدھا گھنٹہ جو ویٹ کر رہا ہوں میں اپنی کٹنگ کروا لوں گا, اور مجھے پتا ہوگا کہ ہر دفعہ ہفتے کے 2 ہفتے بعد جب میں نے گاڑی واش کرانی, میرے ساتھ کٹنگ کا بھی ایک طریقہ نکلا ہے. میں کیوں نہیں ساتھ کوئی چھوٹا سا ڈھابا کھول لیتا ہوں, کھانے پینے کا سسٹم کھولتا ہوں. تو الٹیمیٹلی ہمیں بزنس, جب میرے پاس یوزر آ گیا تو نا اب مجھے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میں ٹیکنالوجی کا استعمال کروں اور اس کی جیب سے اور پیسے کیسے نکالے جا سکتے ہیں. سو اگین دیز آر دا سم تھنگ جس کو ہم ریلیٹ نہیں کر پا رہے ابھی تک. مطلب کہ ہمیں اپنی آبزرویشن اسٹرانگ کرنی ہوگی اور ہمیں پیٹرن آئیڈینٹیفائی کرنا اسٹارٹ کرنا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز بتائیے گا کہ ہمارے پاکستان میں بھی کچھ انکوبیٹرز ہیں, اس کے علاوہ آپ وائی انکوبیٹر کی بھی بات کر رہے تھے, تو یہ کس حد تک پاکستان میں جو ایکسلریٹر یا انکوبیٹرز موجود ہیں وہ کس حد تک یوزفل ہیں؟ دیکھیں ابھی پاکستان کے اندر تھوڑا سا رجحان بہتر ہو گیا اس لحاظ سے کہ ہر شہر کے اندر آپ کو NIC ملتا ہے, نیشنل انکیوبیشن سینٹر, چاہے وہ لاہور ہے, فیصل آباد, آئی تھنک 13 ڈفرینٹ شہروں میں یہ آپریٹ کر رہے ہیں. سو ہمارا خود کا جو پروڈکٹ ہے نا ریڈمیٹ کے نام سے, وہ فیصل آباد NIC میں رجسٹرڈ ہے. تو میں اپنی جرنی بتا سکتا ہوں کہ لاہور میں نے اپلائی کیا تھا, بائی دا وے ہم ریجیکٹ ہو گئے تھے ڈیو ٹو ریزنز آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. بٹ فیصل آباد میں اٹ واز ویری ایزی. میں نے انٹرویو دیا آن لائن, میری فرسٹ انٹرویو, دین سیکنڈ انٹرویو, اینڈ آئی گاٹ سلیکٹڈ. آپ کے نمبرز, آپ کے ویژن اسٹرانگ ہونا چاہیے, اینڈ وہ سب چیزوں کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے اندر پیشن ہونا چاہیے, اینڈ ونس یو ہیو تو پھر آپ سلیکٹ ہوتے ہیں. اور اس میں ایک پوری جرنی ہے, آپ کو اسٹارٹ اپ کی ایک چیز بتائی جاتی ہیں. ان کے پاس اسپیشلسٹ پینل لوگ ہیں جو کہ آپ کے پروڈکٹ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لیکیج ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں, ایون یو گیٹ اینی انفارمیشن. تو فرام اسٹوڈنٹ سائڈ اگر کوئی ایسی اپرچونیٹی مارکیٹ میں ہے تو اسے اویل کرنا چاہیے. تو NIC کا بہت سے کم لوگوں کو, مطلب بہت سارے کم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو جن کو پتہ ہے تو وہاں پہ آپ کو مینٹورشپ ملتی ہے, سپورٹ ملتی ہے, اینڈ ایون ونس یور پروڈکٹ ہیز بین لائک آن روڈ ہوتا ہے, وہ آپ کو فنڈنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں, وچ از ویری امپورٹنٹ. ہمارے یہاں اب فنڈنگ جو ہے نا, جسے کہتے ہیں خواب بن کے رہ گیا ہے, لیکن دے آلسو گیو این اپرچونیٹی ٹو دیئر اون اسٹارٹ اپ کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو پریزنٹ کریں لوکلی, گلوبلی, نیشنل, انٹرنیشنل سب جگہ پہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے, ہمیں میرے خیال سے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. ٹرو. اچھا, اب کچھ ایسا ہے آج کل تو یونیورسٹیز میں بھی انکوبیشن سینٹرز موجود ہیں, لیکن اس پہ مجھے گیپ جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ وہ یوزلی آپ کو 3 to 4 منتھ کے لیے وہ ایک بیچ کو لیتے ہیں اور پھر ان کو ٹرین کرتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ اگر آپ کے پاس ایک اسٹارٹ اپ آئیڈیا ہے تو وہ 3 سے 4 منتھ کے اندر کچھ ایک پروڈکٹ کی فارم میں آ سکتا ہے؟ ہم اس کو MVP کا نام دے سکتے ہیں. رائٹ. سو آپ ایک آئیڈیا کو لے کے جائیں, اور یونیورسٹی کے بعد دیکھیں اسٹوڈنٹ زیادہ ہوتا ہے نا, اور اگر یونیورسٹی اس کو پرولونگ کرے گی تو پھر ڈیفینیٹلی کچھ اسٹوڈنٹ اور جو کہ پوٹینشلی کر سکتے تھے اس کو سرو نہیں کر پائے گی. تو یونیورسٹی دیکھتی ہے کہ اچھا 3 ماہ کا ایک بیچ نکالیں گے, اس میں 200 لوگ آئیں گے. ہر کسی کا آئیڈیا اتنا کک فل نہیں ہوتا, ایونچولی اس میں اتنی جان بھی تو ہونی چاہیے نا. تو جس آئیڈیا میں تھوڑی سی بھی پوٹینشیل ہوگی تو یونیورسٹی اس کو پالش کرتی ہے, اور الٹیمیٹلی جب وہ بچہ باہر لے کے نکلتا ہے اس MVP کے تھرو جو منیمم وائبل پروڈکٹ ہے اپنے بزنس ماڈل کو ویلیڈیٹ کرتا ہے. اگر اس میں کیپیسٹی ہے تو پھر یہ جو جیسے میں نے کہا ہے NIC اور اس طرح کے کچھ ادارے ہیں, پھر اوبیسلی انٹرنیشنلی وائی کمپیوٹر ہے جو کہ
اگر آپ کے پروڈکٹ کے اندر پوٹینشیل ہے، جان ہے، اور ایونچولی آپ اس کو گرو کرنا جانتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی اپرچونیٹیز اوپن ہو جاتی ہیں. یونیورسٹی لیول پہ تو یہی میرے خیال سے کافی ہے. صحیح. ہم ضرور وائی انکوبیٹر کی آگے جا کے بات کریں گے، لیکن فی الحال آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ آپ کے پاس جو بھی انکوبیٹرس میں آپ جاتے ہو تو آپ کو مینٹورشپ مل جاتی ہے. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. مینٹورشپ کتنی ضروری ہے اور کس حد تک آپ میں کی پروڈکٹ کو سکسیزفل ہونے میں، یا پھر وہ کہتے ہیں نا ایک فارم میں آنے میں، ایم وی پی کی فارم میں آنے میں بھی کس حد تک ہیلپ کرتا ہے؟ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے. پہلی تو بات، اگر تو کوئی بندہ سمجھتا ہے، اچھا یہاں یہی گیپ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں اسٹارٹ اپ چلا لوں گا، یوٹیوب پہ دیکھا 2-4 ویڈیو اسٹارٹ اپ کی، اچھا ایسے ایسے ایسے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو اسٹارٹ اپ شروع ہو جاتا ہے. تو دیکھیں اگر آپ ڈاکومنٹیشن کی بات کریں، پریزنٹیشن کی بات کریں، ایک ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں خود اسٹارٹ اپ 2018 میں نے ایک اسٹارٹ اپ جوائن کیا تھا، تو میری الحمد للہ ایک 8-9 سال کی لرننگ رہی ہے ٹل ڈیٹ. باوجود اس کے جب میں نے NIC کے وہ جو لیکچرز لیے، کورسز لیے، آئی ریئلائز کہ بہت سی چیزیں میں مس کر رہا تھا، بیکاز میں ایک اوپریشنلی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. فرام اے فاؤنڈر پرسپیکٹیو یا ایک پروڈکٹ کو لیڈ کرنے کے پرسپیکٹیو سے آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، چاہے وہ پریزنٹیشن ہے، پچ ڈیک کیسے بنانا ہے، پریزنٹیشن کیسے دینی ہے. تو مینٹورز آپ کو وہاں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. آپ کے فائنینشیلس کیسے بنیں گے، پروجیکشن میں غلطیاں نکل آتی ہیں. آپ کی دیکھیں آپ کا سارا اسٹارٹ اپ ازمپشن پہ بیس کر رہا تھا، ایک ازمپشن غلط ہوئی، آپ کا سارا اسٹارٹ اپ اس میں جو ہے نا سمجھے فنڈ سارے خراب ہو سکتے ہیں آپ کے. اٹ مین کہ جو انڈسٹری کے منجے ہوئے لوگ ہیں وہاں پہ آپ کو ملیں گے ایز این اے مینٹور. اب وہ والنٹیرلی کام کر رہے ہیں ان اداروں کے ساتھ یا ان کو کچھ پے کیا جا رہا ہے. میں بہت اپریشیٹ کروں گا ان کو کہ میں خود کیونکہ بہت سارے کلوزلی لوگوں سے مل چکا ہوں، ان کا طریقہ کار، ان کا جو اسٹوڈنٹس کو لے کے پروفیشنل وے ہے، دے آر ویری نائس. اور وہاں سے آپ کو اصل لرننگ آتی ہے، وہ بہت ضروری ہے. صحیح. جمشید بھائی، ڈو یو تھنک کہ ہمارے پاس پاکستان میں اتنے مینٹور اویلیبل ہیں جن کو آپ لک اپ کر سکو؟ کرنٹلی تو بہت کم ہے، فرینکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے، میرے خیال سے میں یہ چیز خود بھی آبزرو کرتا ہوں، ہمیں انسٹیٹیوشنس کے اندر بھی کچھ ایسے جیسے کہتے ہیں مینٹورس کو ایڈ کرنا چاہیے جن کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو. میرا ایک ٹیچر تھا، وہ ACCA میں ہمیں بزنس پڑھایا کرتے تھے. تو وہ پہلے اپنا بزنس بھی رن کرتے تھے. اچھا وہ ہر چیز کو نا اپنی پریکٹیکل بزنس سے ایگزامپل دیتے تو بڑی جلدی سمجھ آتا تھا. اب انگلش ہماری بھی خیر ایسی ہی تھی، تو پہلی تو بات انگلش اوپر سے گزری ہوتی تھی. جب اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرتے تو ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے تھے. وہیں آپ کو میں ایگزامپل دوں کہ اچھا یہ پھول کیسے بنتا ہے، اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں، اس کے فیکٹرز کون سے ہوں گے، کس انوائرمنٹ میں بنتا ہے، اور میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ کہوں جی یہ میں نے بنایا، آپ ریلیٹ کرنا شروع کرو گے. تو مینٹورز جو ہیں جو آلریڈی ڈفرینٹ کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، کچھ ایسے ادارے ہونے چاہیے جو والنٹریلی یا ایون پیڈ بھی، اوبیسلی اس نے اپنا ٹائم دینا ہے، بٹ کچھ ایسے ادارے ہونے چاہیے جو مینٹورز کو آگے لے کے آئیں، ہمارے بچوں کی ٹریننگ کریں. اور ایون میں خود اس میں بہت پیش ہوں، مجھے بہت سارے اسٹارٹ اپ ملتے ہیں جہاں تک ہو سکے انہیں گائڈ کیا جا سکتا ہے، اوبیسلی فائنینشلی نہیں لیکن اوپریشنلی، اسٹریٹجیکلی، فرام آئیڈیا پرسپیکٹیو ہر طرح سے گائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی، اگر آپ سینئر ہیں، آپ نے انڈسٹری میں ٹائم لگایا تو یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اچھا مینٹور اگر آپ کو مل رہا ہے تو بہت ساری پرابلمس آپ کی سالو، آپ کی پروڈکٹ بہتر لائن پہ آ جائے گی. اور ایز اے سینئر آپ کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ آپ کے جو جونیئرس ہیں آپ ان کو بالکل ایسی، بالکل ایسی. اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے آئیڈیا ویلیڈیشن کی. اب آپ نے آئیڈیا ویلیڈیشن کر لی، آپ نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، مینٹور مل گیا، سارا کچھ ہو گیا. اب کسٹمر کو کیسے لے کے آئیں؟ آپ نے MVP ایک بنا لی ہے، اب اس میں کسٹمر کو کیسے کیچ کریں؟ سب سے پہلے تو جس پروڈکٹ پہ آپ نے کام کیا ہے اس کا یوزر جو ہے اس کو جا کے میرے خیال سے فری میں ٹیسٹ کروائیں. ٹھیک ہے. فری میں جب ٹیسٹ کریں گے یوز دو طریقے سے، لوگ بعض دفعہ فری چیز کو گھٹیا سمجھ لیتے ہیں، ہمارے یہاں یہ بھی پرسیپشن ہے کہ یار یہ فری ہے، لیکن انیشلی آپ دیکھیں ایک منیمم اس کی کاسٹ سیٹ کر لیں، بہت منیمم، جسٹ فار دا سیک آف کہ یہ پروڈکٹ بنی ہے، اس کے اوپر کاسٹ انکلوڈ ہوئی ہے، آپ ٹیسٹنگ کے طور پہ لوگوں کو دیں. اور پھر کلوزلی ان کے ساتھ ایک اپنا نا مانیٹرشپ ایڈ کریں کہ اچھا یہ کیسے کام کر رہی ہے، کیسے ورک آؤٹ ہو رہا ہے، اس کے ریزلٹس کیسے آ رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ جو فیز ہوتا ہے نا وہ آپ کی لرننگ کو بہتر کرے گا. MVP جو ہوتا ہے وہ 3 ماہ میں بھی آپ کو پروون رزلٹ دے سکتا ہے، 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، سال بھی لگ سکتا ہے. سو جب آپ کا MVP اس قابل ہو جائے جو آپ کو بتائے کہ اچھا نمبرز اب بہت اچھے جا رہے ہیں، مجھے بزنس کی سمجھ آ گئی ہیں، وہ یوزر آپ کا ایک ایک کر کے آپ نے پکڑا ہے. جیسے میں
ایگزامپل دوں گا کہ ہم نے جو یوزر انیشلی پکڑا تھا وداؤٹ اینی مارکیٹنگ اپنی پروڈکٹ کو ابھی تک لے کے چلیں, رائٹ میٹ کی جو ایگزامپل دیں, تو وہاں پہ ہم نے سوشل میڈیا کے بے شمار گروپس ہیں, فیس بک میں آپ کو واٹس ایپ کے فیس بک پہ گروپس ملتے ہیں کار پولنگ کے لیے. اب اس میں کیا پرابلمس, ہم نے پہلے وہ پرابلم بھی پکڑی, ان پرابلم کا پھر ہم نے سولوشن نکال کے اپنے یوزر کو دیا اور ایک ایک کر کے یوزر لے کے آئے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہمارے یہاں اسٹارٹ اپ مس کرتے ہیں, آپ کا ایک سیٹسفائی یوزر 10 اور یوزر لے کے آتا ہے. دس از دا بیسٹ پارٹ. ٹھیک ہے, ورڈ آف ماؤتھ کی مارکیٹنگ آپ کی ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب کہ آپ نے اگر ایک یوزر سیٹسفائی نہیں کی, مطلب ایک یوزر سیٹسفائی کر لیا تو سمجھے آپ نے 10 یوزر سیٹسفائی کر لیا, اور ایک خراب ہو گیا اس کا مطلب 100 شاید وہ اور خراب ہو جائیں گے. اور ہمیشہ ہم سب کو سیٹسفائی بھی نہیں کر پاتے, اور اکثر اسٹارٹ اپ جو ہے نا اس وجہ سے بیچارے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ 2-4 لوگوں نے بیڈ ریویو دے دیے تو ہم پریشان ہو جائیں گے. آپ نے ان 10 لوگوں کے بارے میں دیکھنا ہے جو کہ آپ کو شاباش دے رہے ہیں, آپ کی پروڈکٹ سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک یوزر بیس آپ کا یوزر ہی لے کے آئے گا. اوکے, اچھا یوزلی نا ہمارے پاس ایک یہ پرابلم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے MVP ریڈی کر لی تو آپ کسٹمر کے پاس جانے کی بجائے اس پہ کہتے ہو یار مجھے یہ پرابلم لگا, اب مجھے اسے بھی کریکٹ کرنا ہے. ایسے کرتے کرتے وہ پروڈکٹ کے اوپر بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ بالکل ایسی ہے. تو وٹ یو تھنک کہ کب تک آپ کو وہ MVP جو ہے وہ ریئل کسٹمر کو دے دینی چاہیے؟ آئی تھنک جو آپ کا بیسک مطلب جو بیسک سولوشن ہے اگر وہ بن گیا ہے, دیکھیں اس کا 360 بہت بڑا ہو سکتا ہے. اس میں آپ یہ بھی ہے وہ بھی ہے, کئی رنگ ڈالیں گے. ٹھیک ہے, سو الٹیمیٹلی میں اس کی مثال ایسی دوں گا کہ ایک بوائل چاول ہے, اب اس کی بریانی بھی بن سکتی ہے, اس کا زردہ بھی بن سکتا ہے. آپ یہ چکر میں نہ پڑے کہ بریانی بنے گی تو پھر بیچوں گا. اب بوائل چاول لے کے جاؤ کسی کو 2 سے بتاؤ کہ چاول کی کوالٹی بتاؤ کیسی ہے. اب اس سے بعد میں کیا بنے گا وہ بات کا مسئلہ ہوگا. یہ چاول بہت اچھا آپ کا, بوائل بھی بالکل ٹھیک ہوا ہے, نمک مرچ بھی ٹھیک ہے. ناؤ اس کو واپس لاؤ, اس کے اوپر آپ پھر بریانی بنا لو, اس کا آپ قورمہ بنا لو, اس کا وہ کیا کہتے ہیں اپنی پلاؤ بنا لو, واٹ ایور. سو آپ کے پاس بیسک پروڈکٹ جیسے ہی فنکشنل ہو اس کو یوزر کے ہاتھ میں تھما دو. آپ کا یوزر آپ کی پروڈکٹ کو سیٹ کرے گا. بیسکلی اس نے بنانی ہے نا, چاہیے اسے ایسی ہے. آپ کو یوز کیس ملیں گے, 10 یوزر 10 فیڈ بیک دیں گے, ان میں سے کامن چیزیں نکالیں, لا کے اس کو سارٹ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ ہم بات کر رہے تھے اس کسٹمر کی جس کو ہم نے فری میں ٹیسٹ کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی, جو آپ کے انیشیل کسٹمرز ہوتے ہیں. انیشیل کسٹمر ہے, اب ہم نے اس سے پیسہ بھی لینا ہے. بالکل ایسے تھوڑے تھوڑے پیسے لیں تاکہ موٹیویشن بھی رہے نا. ہاں ایگزیکٹلی. اب پروفیٹیبل کسٹمر کیسے ہم نے کیچ کرنے ہیں؟ دیکھیں ماڈلس ڈفرینٹ ہے. کچھ ماڈلس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کا یوزر ایک دفعہ آئے گا اور پھر اس کی ریکننگ ریشو بہت کم ہوتی ہے. لائک میں ٹی شرٹ بیچ رہا ہوں تو سال میں کتنی ٹی شرٹس لے سکتا ہوں, 10 15 20. سو میرا ریکننگ جو نمبر ہے وہ بہت لمیٹیڈ ہوگا. اور کچھ ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو آپ کا ریکننگ ریشو بہت ہائی ہوتا ہے. تو آپ نے اپنی پروڈکٹ کو دیکھنا ہے کہ فٹ ان کہاں پہ ہو رہا ہے اور اس کا یوزر کتنا جلدی سے آپ کی پروڈکٹ کو ریٹیک کر رہا ہے. تو آئی تھنک اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا یوزر کب دوبارہ آئے گا, کتنی فریکوینسی کے ساتھ آپ کو پروڈکٹ دینی ہے, اسی کے مطابق اپنے فیچر کو بہتر کرتے جائیں پھر آپ. ٹھیک ہے, مطلب یہ آپ کے کسٹمائزیشن کی طرف آ جاتی ہے چیز کہ یہ پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کرے گا. اس میں کسی ایک جگہ پہ فارمولا فٹ نہیں کر سکتے آپ. اب آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ اپنے جو پروڈکٹ ہے اسے انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جانا ہے. تو ابھی آپ نے ایک پروڈکٹ بنائی تھی, آپ نے کیونکہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا تھا یہاں پہ لوکل مارکیٹ میں, تو اب آپ اسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیسے لے کے جاؤ گے؟ جو آپ کا پرابلم ہے, جو پاکستان کا لوکل پرابلم ہے, کیا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. دیکھیں جن کنٹریز کے اندر پاپولیشن بہت زیادہ ہے وہاں پرابلم بڑھتی جاتی ہیں, اپرچونیٹی بھی بڑی ہوتی ہیں. لوگ پرابلمس دیکھتے ہیں, اگر جو بزنس مائنڈ میں ہوتا ہے اپرچونیٹیز دیکھ رہا ہوتا ہے. لاہور جیسے شہر کے اندر جہاں پہ مطلب 2.25 کروڑ کی آلموسٹ آبادی ہوگی اور ان میں سے آلموسٹ 45% سے 50% لوگ ڈیلی ٹریول کر رہے ہیں, اور یہ ٹریولنگ اتنی زیادہ پرابلم ہوتی جا رہی ہے کہ آپ کو منٹوں کا سفر تھا وہ گھنٹوں میں کرنا پڑ رہا ہے. اسی کی وجہ سے پولوشن بھی بڑھ رہی ہے, روڈ کنجیشن بڑھتی ہے, روڈ ویئر اینڈ ٹیئر بہت زیادہ بڑھی. جہاں روڈ پہلے 5 سال میں خراب ہوتے تو وہ 6 ماہ میں خراب ہو رہے ہیں. اٹ مین کہ وہ ٹریفک وہ تو کوالٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کوالٹی خیر ہم اس طرف گئے تو پھر بہت ساری چیزیں کھل جائیں گی, تو کہیں نہ کہیں چیزیں سیکریفائز ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں جہاں 1000 گاڑی گزرنی وہیں اگر 300 گزرے گی تو ایک چیز کا فرق پڑتا ہے نا. اور سب سے امپورٹنٹ ہے انوائرمنٹ ڈیمیجز, جو کہ کوئی اس پہ کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا ہے. ہم سب اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور سفر سے مطلب لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں, وہیں باہر جو ایک کاربن فٹ پرنٹ جا رہا ہے اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. تو خیر یہ جو کاربن فٹ پرنٹ کا ایک ایسا پرابلم ہے جو کہ انٹرنیشنل ہے. ناؤ دس از اے پارٹ جہاں سے آپ اپنی پروڈکٹ کو ایکسلیٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی. آپ ریلیٹ کریں کہ آپ کی پروڈکٹ USDs ہیں, سسٹینیبل گولز ہوتے ہیں, آپ ان کو کس طرح سے لائک بیک کرتے ہیں, اچیو کر سکتے ہیں. ان کی اچیومنٹ میں آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے. جیسے میں اپنی مثال دوں کہ ہم نے جو پروڈکٹ بنایا ہے اس سے سٹی سسٹینیبل بنیں گے. جب روڈ پہ گاڑیاں کم ہوں گی, کار پول کریں گے لوگ, ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ آپ کا کاربن فٹ پرنٹ بہتر ہوگا, آپ کا اپنا
کلائمیٹ بہتر ہوگا, لوگوں کو سسٹینیبل پروڈکٹس ملنا شروع ہو جائیں گی. تو دے آر 3 to 9 ہم لوگوں کے ڈفرینٹ اس میں ہیں گول جن کو ہم اچیو کر پا رہے ہیں. اوکے, سو اپنا پروڈکٹ کچھ ایسا بناؤ کہ وہ آپ کے کچھ لانگ ٹرم کے گولس کو ہٹ کر رہا ہو. ڈیفینیٹلی. سو وہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی لے کے جا سکتے دیکھیں, جب آپ کو ایک سولوشن مل گیا تو وہ ریپلیکیٹ کرنا ہو سکتا ہے کہ میں بنگلہ دیش میں لے کے جاؤں, وہاں پہ تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ ہو جائے, بٹ اگین پرابلم تو وہی ہوگی نا, اسٹائل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لوگوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے. اسی طرح ہمارے ایون سٹی ٹو سٹی بھی ڈفرینٹ ہے. میں خود جب کارپول کا یہ پروڈکٹ ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا, کراچی کے لوگوں کا بہیویئر ڈفرینٹ ہے. وہاں مثال کے طور پہ لاہور میں ایک بندے کو ہم ایک رائڈ ملتی ہے مثال کے طور پہ پولنگ کے لیے, وہ 3-4 کلومیٹر تک بڑے آرام سے چلا جاتا ہے, لیفٹ رائٹ ہو سکتا ہے. کراچی میں 2 کلومیٹر نہیں ہوتے. اب مجھے کراچی کی فرینکلی اسپیکنگ سڑکوں کا نہیں پتا, وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو پتہ نہیں 1 کلومیٹر کے لیے مجھے 15 منٹ لگ جاتے ہیں, اتنی دیر میں تو میں. تو اس کا مطلب کیا, آپ کی لوکل مارکیٹ سٹی لیول پہ ڈفرینشیٹ کرے گی. اسلام آباد کی مارکیٹ بہت زبردست ہے, کیوں وہاں بڑے بڑے کھلے کھلے روڈ ہیں, لوگ گاڑیاں بھگا رہے ہیں, 100 کلومیٹر کی اسپیڈ پہ گاڑی ود ان سٹی ٹریول کر رہی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ سٹی ٹو سٹی چیزیں ویری کرتی ہیں. ٹرو. بھائی آپ نے بہت اچھا یہاں پہ پوائنٹ ریز کیا کہ سٹی ٹو سٹی بھی چیزیں ویری کر رہی ہوں گی. بالکل ایسی ہیں. اب آپ نے تو جو پروڈکٹ بنائی تھی اس کو جنرلائزیشن کی طرف کیسے لے کے جانا ہے کہ وہ اس سٹی کے بھی پرابلمس کو کسی حد تک تو سالو کرے نا. ڈیفینیٹلی. اس میں پہ دیکھیں آپ جو اپنی ٹیکنالوجی اس کو بہتر کریں, ٹھیک ہے. اب میں کراچی کے لیے کوشش یہ کروں گا کہ اس کو جو پیسنجر ملے یا رائڈر کو سواری ملے یا سواری کو, وہ اس کے نیئرسٹ اسپاٹ کے اگینسٹ ہو. اوکے, ٹھیک ہے. اس میں فیچر ایسے ہوں کہ آپ اپنی لائک میں چاہتا ہوں مجھے 1 کلومیٹر کے باہر کی رائڈس نظر آئے, تو میں نے ایپ کے اندر فیچر ڈال دیا ہے, آپ باؤنڈ کر سکتے ہیں. یہ لاہور والے تو شاید اس کو 3 پہ یا 5 پہ رکھیں, ڈائی میٹر جو ہوگا وہ 1 پہ رکھے گا. اٹ مین کہ میں نے وہ سولوشن اس کو بھی دے دیا ہے. پروڈکٹ وہی ہے, سولوشن کو تھوڑا سا ٹویٹ کر دیا. اسی طرح سے آپ کی پروڈکٹ کوئی بھی ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ یوزر کو, چاہے وہ یوزر لاہور کا ہے, کراچی کا, اسلام آباد یا فیصل آباد کا ہے, تو یوزر ٹو یوزر اس کی ریکوائر آپ ود ان پروڈکٹ کیسے ٹویٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہ یوزر ٹو یوزر آپ اس چیزوں کو آگے کی جرنلائزیشن کی طرف لیتے جائیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, اب یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانے کا پورا طریقہ کار کیا ہے, ہم نے کیسے جانا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ اپنی لوکل مارکیٹ میں اپنے آپ کو منوائیں. ٹھیک ہے. یوزر بیس ہونا چاہیے آپ کا, اور آپ ایک ایسے لیول پہ پہنچ چکے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ مارکیٹ آپ نے اچھی خاصی کیپچر کر لی ہے, اینڈ آپ کی گروتھ سلو ہو رہی ہے. دیکھیں, جب تک یہ چیزیں نہیں نہ ہو رہی تو میرا خیال انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پروڈکٹ بڑا کیوں کرنا ہے, کیونکہ مجھے یوزر چاہیے, مجھے ریونیوز چاہیے, یا مجھے اس کو بڑا کرنا ہے. اگر آپ کی لوکل مارکیٹ آپ کو بیک کرتی جا رہی ہے, آپ نے اس میں کوئی 2-4 اور یوزر بیس سے بات ہے, آپ اپنی ریونیوز کی یا اپنی پروڈکٹ کی ڈائمینشن اوپن کرتے جاتے ہیں. ود ان اے پروڈکٹ آپ 2-3 چیزیں اور لانچ کر دیتے ہیں. جب تک یہ چیزیں ساری کر رہی ہیں اینڈ یو فیل کہ اب آپ اور بہتر کر سکتے ہیں تو وہ کریں. اور جب آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں سلو ڈاؤن ہو رہی ہیں یا آپ میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں, ناؤ آپ کا پروڈکٹس کا مطلب ہے بالکل ریڈی ہے, آپ اس کو ریپلیکیٹ کریں جا کے دوسرے کنٹریز کے اندر. آپ نیئرسٹ کنٹریز سے پہلے اسٹارٹ کریں. ہم اپنے ہمسائے ملکوں میں جا سکتے ہیں, جیسے جو ہمارے اسلامک کنٹریز ہیں, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا میں جا سکتے ہیں. ایون انڈیا میں تھوڑا مشکل ہوگا, انڈیا ہم سے, انڈیا میں تو ہم نہیں جا سکتے. ہمیں پن پوائنٹ کرنا پڑے گا کچھ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, ان میں ہم جا کے پروڈکٹ کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. ٹرو. اچھا, اب نا یہ جو ٹاپک ہے اٹس مائی فیوریٹ, کیونکہ وہ کہتے ہیں جو ہسٹری سے سیکھتے نہیں ہیں وہ ہسٹری ہو جاتے ہیں. تو ہم اب بات کریں گے کہ ایئر لفٹ کی. ایئر لفٹ کریم, ان کے اوپر بات کرتے ہیں. ایئر لفٹ پاکستان میں سکسیزفل کیوں نہیں رہا؟ اچھا, آپ نے ویسے ٹاپک نا بڑا مزدار پکڑا ہے. میں ریلیٹ کرنا میرے لیے آسان ہے, بیکاز اٹس کوائٹ نیئر ٹو مائی اون پروڈکٹ. تو جب میں نے رائڈ میٹ اسٹارٹ کی تھی, رائڈ میٹ کارپول ایپ, ہم نے کلوزلی اس کو آبزرو کیا تھا کہ ہمارا بھی پروڈکٹ ملتا جلتا ہی, ہم بھی لوگوں کو شیئرنگ رائڈ دینے والے تھے, اینڈ دے آر آلسو ڈوئنگ سیم تھنگ کہ وہ شیئرنگ رائڈ پہ ہی کام کر رہے تھے. سو وہ پٹے کیوں, یا کہاں ان کو مسئلہ آیا, کیوں وہ چھوڑ کے چلے گئے. سو 3-4 میجر ریزن تھی. سر فہرست تو کووڈ آ گیا, سب لوگ گھروں میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ تو سروائیول پیریڈ تھا, شاید کچھ ٹائم کے بعد وہ تو سب کو پتا تھا کہ وقتی طور پہ ایک بریک ہے, اس کے بعد چیزیں روٹین میں جائیں گی. لیکن اس سے پہلے ہی کچھ پرابلمس تھیں. ان کا ماڈل جو تھا نا وہ ایسڈ لائٹ ماڈل نہیں تھا. اب یہ ایک ٹرم ہوتی ہے ایسڈ لائٹ ماڈل. اوکے, اس کو ایکسپلین کریں. اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا بزنس ماڈل ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر آپ کی انویسٹمنٹس کم ہونی چاہیے, مطلب آپ کی ذاتی یا بزنس انویسٹمنٹ کم ہو. اس کو بولتے ہیں ایسڈ لائٹ. ان کے ماڈل کے اندر انہوں نے گاڑیاں کسی سے رینٹ پہ لی, یعنی اب وہ اوبیسلی لاہور کے اندر 100 گاڑیاں چلانی ہو, ایک گاڑی کی کاسٹ مثال کے طور پر 1.5 کروڑ ہو, تو ایسا نہیں تھا کہ وہ 1.5 کروڑ کی گاڑی خود ہائر کرتے. آپ کو وہ گاڑی رینٹ پہ 2-2.5 لاکھ میں مل جاتی تھی پر منتھ. انہوں نے گاڑی لی, اس کے اوپر اپنا ڈرائیور رکھا, 50,000 ڈرائیور کی کاسٹ آ گئی. ایک روٹ کی منتھلی وین کی کاسٹ سمجھیں کوئی 1.5 لاکھ روپے, اس ٹائم فیول کی کاسٹ رقم تھی تو 1.5 لاکھ فیول کاسٹ. یعنی منیمم
ایوری ٹائم وہ جو گاڑی ڈیلی پک اینڈ ڈراپ کرے گی اس کا 4 لاکھ کی کاسٹ آپ کو آنی ہے. ناؤ ہیئر از اے پارٹ, اس کو بولتے ہیں ہائی برن کیش ماڈل. آپ کا ریونیو آیا نہیں, آپ نے برننگ شروع کر دی, ٹکا کے برننگ. اب وہ گاڑی نے تو چلنا تھا, اس میں پیسنجر بیٹھے نہ بیٹھے, اس گاڑی میں 2 پیسنجر بیٹھے ہوں, اب وہ ویٹ تو نہیں کریں گے کہ بھائی اور لوگ بھریں گے تو گاڑی چلے گی. اس کا تو ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہے, کیونکہ جو اس گاڑی میں بیٹھا اس نے 9 بجے آفس پہنچنا تھا. تو الٹیمیٹلی کیا, اور ان کی سیٹس خالی جا رہی ہوتی تھیں. اچھا, یہ سب سے میجر پرابلم ان کو پہلے فیس ہے. تو ان کا ریونیو ماڈل بہتر کرتے کرتے ان کا کیش فلوز بہت زیادہ برن کرنا شروع کر دیا. تو ایسٹ لائٹ کا کیا مطلب ہوا, جیسے ہم اپنی مثال دیں گے, میری کوئی اپنی گاڑی نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں کسی گاڑی کو فیول بھرا کے نہیں دے رہا, میں نے اسمارٹلی وہ گاڑیاں یوز کی جو آلریڈی سڑکوں پہ چل رہی ہیں, خالی جا رہی تھیں, جن میں 80% سیٹس آر ایمپٹی. ان کا فیول پہلے سے برن ہو رہا ہے, گاڑی پہلے سے چل رہی ہے. ایون یہ جو ہماری رائڈ ہیلنگ ایپ, یہ بھی تھوڑا جیسے ایسڈ بیس ماڈل ہی ہے کہ آپ کو پہلے گاڑی لینی پڑے گی, کوئی ڈرائیور اس کو چلائے گا, پیٹرول ڈلوائے گا, پھر اس میں سے پیسہ نکالے گا. تو ماڈل ایسا ہو جو ایسڈ لائٹ رہے, اس کی گروتھ بڑھتی ہے. تو اے لفٹ کی طرف سے 2 میجر پرابلم آ گئی. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کا ایک روٹ تھا, آپ کو روٹ جوائن کرنے کے لیے بھی کسی نہ کسی طرح اس وین کے روٹ تک پہنچنا پڑتا تھا. اب میرا گھر اگر لیٹس سپوز مین روڈ سے 3 کلومیٹر دور ہے, مجھے پیدل جانا پڑے گا یا کسی کو انگیج کرنا پڑے گا. گھر میں اگر کوئی بھائی ہے اس کو پکڑوں گا, خاص کر خواتین کے لیے تو بڑا مسئلہ تھا. اب اس پوائنٹ پہ پہنچتے پہنچتے گاڑی مس بھی ہو سکتی تھی, لیٹ بھی ہو سکتے, تو پھر کیا کریں گے. تو دے آر فیو تھنگس. اور جو کور ریزن تھی کووڈ سے پہلے, انہوں نے کیونکہ ان کے پاس فنڈس تو بہت تھے, اور جب زیادہ پیسہ آئے تو لوگ ویسے ہی ذرا کہتے ہیں کہ بس لگاؤ لگاؤ لگاؤ, تو ٹکا کے انہوں نے برننگ کی. جو میرے نالج میں انہوں نے پر منتھ 4 to 5 ملین کی برن کیا. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. اسٹارٹ اپ اتنا فنڈ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا پیسہ ملے اور ہم جناب کیا سے کیا بنا دیں. تو پر منتھ اگر 4 to 5 ملین برن کر رہے ہیں جسٹ بیکاز آف اپنے آپریشن کاسٹ کے اندر, تو گرو کرنا مشکل تھا. وہ اس چکر میں تھے کہ ایک دفعہ یوزر بیس بنا لیں گے, پھر اور فنڈ اٹھائیں گے, اور پھر ہم جناب جیت جائیں گے. یہاں پہ مار کھا گئے وہ. آگے سے فنڈ نہیں ملے, یوزر آ گیا جو ہے اس کو ریٹین کرنا مشکل ہو گیا. تو مین والا انہوں نے کچھ افریقہ میں بھی ان کی تھی ایکسپینشن ہوئی تھی, دیٹس ون آف دا ریزن. تو ان سب سے اوپر آ کے کووڈ آ گیا. پھر انہوں نے گروسری کی طرف موو کیا. گروسری میں انہوں نے کہا جی کہ ہم 30 منٹ میں یا 40 منٹ میں ڈلیوری کر دیں گے. اس کو بھی اگین ہائی برن کیش ماڈل کہتے ہیں. اب دیکھیں آپ کی جو ڈلیوری کاسٹ ہے, اب آپ پانی کی بوتل منگوا رہے ہیں, اب اس کی ڈلیوری کاسٹ 100 روپے آپ کو پڑے گی, تو 100 کی چیز 100 کی ڈلیوری کاسٹ, آپ بزنس کو کتنی دیر اس طرح سے نیگیٹو کیش میں چلا سکتے ہیں. سو دیز آر دا ریزن جہاں پہ یہ جو گروسری ایپس ہیں وہ بھی جو ہے نا پرابلم کر گئی. اس کو ایک لمٹ کے اوپر نہیں جا سکتے. 30 منٹ از ایون یورپ میں گٹار نام سے, اپنا نام بھول رہا ہوں, ہوریلا کے نام سے گٹار نے اس کو لیٹرلی بائی کیا, تو وہ بھی 30 منٹ کا انہوں نے کچھ رکھا تھا. ایون ڈیولپ کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, یورپ کے اندر پروڈکٹ چل رہی تھی, ٹرکی, امریکہ کے کچھ ملک تھے, اپنا یو کے میں بھی چل رہی تھی, ان کو بھی سیم پرابلم آئی. 30 منٹ ڈلیوری پاسبل ہی نہیں. آپ ہائی برن کرتے رہو گے, جیسے آپ اس کو اپنا پروفیٹیبل کرنے لگو گے, سارا آپ کا آپریشن ڈسٹرب ہو جائے گا. صحیح. اچھا, یہ جو ٹائم لاکڈ ہے, لائک 30 منٹ میں آپ نے یہ چیز ڈلیور کرنی ہے, ڈو یو تھنک کہ اگر ایز اے پاکستانی ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ 30 منٹ میں ہمیں چیز کچھ مہنگی مل رہی ہے, تو ہم اسے لینا چاہیں گے, ڈو یو تھنک؟ میرے خیال سے پاکستان میں تو شاید نہیں ہے, لیکن یو ای میں ایک ایسی پروڈکٹ کام کرتی ہے. وہاں پہ آپ لیٹ سپوز کوئی چیز منگوانی ہے نا, آپ کو ایک چیز گھنٹے میں بھی ملے گی, آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں ملے گی, لیکن تینوں پہ پرائز ڈفرینٹ ہوگی. ناؤ سی, ہمیں جا کے مارکیٹ سروے کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر کیا لوگ اس طرح کی سروس لینے کے لیے پے کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہے. 15 منٹ تو ویسے ہی امپاسبل ہے. لیکن آپ ہاف این آور کا, میں ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے فوڈ پانڈا سے بہت دفعہ چیز منگوائی ہے, اس میں کہا تھا ایکسٹرا پے کر کے آپ 30 منٹ مطلب کر لیں. ایکچولی وہ نہیں آتا, وہ بھی 40-45 منٹ, یوزلی تو گھنٹہ لگتا ہے ڈلیوری کاسٹ کے اندر. ایون وہ ڈلیوری کاسٹ پوری لے رہے ہوتے ہیں. ٹریفک بھی تو اتنی بڑی ہے. ٹریفک کے علاوہ بیچارہ وہ 3-4 جب تک آرڈر کٹھے نہیں کرے گا, تو دیکھیں اس کا وہ آرڈر کاسٹ منیمم کیسے کریں گے. جب آرڈر اس کے پاس جو آرڈر ویلیو وہ جب تک 2000 نہیں ہوگی تو وہ آرڈر کاسٹ کو لے کے نہیں چل پاتا. میں بڑا لور تھا چیتے کا 2022-23 میں, 22 کی بات ہے جب یہ پروڈکٹ آئی تھی, خوب ڈسکاؤنٹس دیے انہوں نے ٹکا کے. اچھا, یہ ایک اور بڑی غلطی ہے. یہ ان کا ماڈل تھا کہ کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ, انہوں نے کہا کہ بالکل انہوں نے کہا جی فوڈ پانڈا کا کسٹمر توڑتے ہیں. فوڈ پانڈا پہلے سے ناؤن تھا, چل رہا تھا اچھا, تو انہوں نے وہاں کیا کیا کہ ہیوی ڈسکاؤنٹس آفر کیے اور کسٹمر لینا شروع کر دیا. اور ہمارے یہاں لوگوں کی سائیکی ہے, اگر آپ ڈسکاؤنٹ بیس سے کسٹمر ایکوائر کر رہے ہیں نا, جس دن آپ کا ڈسکاؤنٹ بن کسٹمر گیا, اب ایکوائر ہی غلط طریقے سے کر رہے ہو کسٹمر کو. میں اپنی مثال دوں گا, ہم نے آج تک رائڈ میٹ پہ
کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا. کیوں؟ ہمارا پروڈکٹ پہلے سے ہی ایسا ہے کہ ہم کاسٹ لو کر کے لوگوں کو بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں مزید اس پر ڈسکاؤنٹ دوں گا تو مطلب ایک تو پروفیٹیبل نہیں رہے گا, کہیں نہ کہیں ڈرائیور مجھے ہٹ کرے گا کہ یار اتنے کم پیسوں میں تو. ابھی بھی ہمیں اکثر کمپلین آتی ہے جب ہمارے پروڈکٹ کے اندر بات کروں گا کہ وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ یار اتنے میں تو رکشا بھی نہیں آتا. ہم اسے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ رکشا سسٹم نہیں ہے, اس پولنگ سسٹم. آپ کو سیٹ ٹو سیٹ فیئر ملے گا بٹ وہ ٹوٹل ویلیو میں جا کے گاڑی کی پرائز سے بھی زیادہ بن جاتا ہے. تو اسی طرح سے کوئی بھی بزنس ماڈل ہو, آپ نے شروع میں دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کسٹمر ایکوائر کس بیس پہ کیا ہے, ڈسکاؤنٹ پہ کیا ہے, لائلٹی پہ کیا ہے, سروس کی کوالٹی کے اوپر کیا ہے, جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کوالٹی چیز ڈلیور کر رہے ہو تو الٹیمیٹلی وہ کوالٹی کے ساتھ آپ کا کسٹمر کیا ہو جائے گا, باؤنڈ ہو جائے گا. اچھا, چیتے کی ہم ذکر کر رہے ہیں تو ساتھ میں فوڈ پانڈا کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ چیتے کا جو مین مقصد تھا وہ فوڈ پانڈا کا کسٹمر اپنی طرف لے کے آنا تھا. اب اگر ہم کسی ایسی ہی مارکیٹ میں پروڈکٹ کو لے کے آتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ آلریڈی ایک اپلیکیشن موجود ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اب اس کا کسٹمر ہمارے پاس آئے, کیسے آئے گا؟ اگین اگر تو آپ ٹیکنیکلی اس طرح سے کھیل گئے کہ آپ نے پرائز پہ ایک دفعہ تو کسٹمر اٹھا لیا, ٹھیک ہے, وہ ہم نے دیکھ لیا نا, لانگ رن میں نہیں چل سکتا, لانگ رن میں چلے. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ سروس بہتر کریں. ٹھیک ہے, اپنا کوئی یونیک سیلنگ پوائنٹ نکالیں جو دوسرے سے ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں. آل دو سروس ویسے ہی ہوگی. اب چھوٹی سی مثال دوں گا, کریم کی طرف اگر ہم آئیں اسی کو ریلیٹ کرتے ہوئے, آلریڈی چل رہی ہیں, اوبر چل رہا ہے 2015 سے اوبر کریم پاکستان کے اندر آ گئے. انہوں نے بہت اچھا پہلی دفعہ لوگوں کو, ایون ہمارے ریلیٹیو گاؤں سے آتے تو انہیں بتاتے تھے نا کہ اس طرح سے آن لائن ٹیکسی آئے تھے, وہ کہتے تھے کہ ایک ہی کہہ رہے ہو, ایک کس طرح ہو سکتا ہے, جاؤ جا کے رکشا لے کے آئیں, اس سے بات چیت کریں, منہ ماری کریں, وہ نیگوسیشن ہوگی. سو اٹس اے پروسیس. تو وداؤٹ اینی ہیسل گاڑی آپ کے دروازے کے کھڑی ہوتی تھی. سو دس از اے انوویشن, ٹیک بیس پہ آپ نے کام دیکھا. لیکن لیٹر آن چلتے 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 کریم نے اوبر کو بائی کیا. اوبیسلی وہاں پہ وہی آپ کی بات کہ انہوں نے دیکھا کمپٹیشن بڑھ رہا ہے, یوزر سپلٹ ہو رہا ہے, بائی کر لو, ایک بن جاؤ. ہمارے یہاں یہ ٹیلکو میں ایسے ہوتا رہا ہے, یا جیز اور وارد کا, جیز کا اور وارد کا کمبینیشن ہوا. تو ابھی سب سے بڑا یوزر بیس ان دونوں کا ہے. تو یا تو بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے, یا اس کو دیکھتی ہے کتنا بڑا ہو رہا ہے, اس کا ویٹ کرتی ہے جب بڑا ہوگا تو ذرا اچھا میل بنے گا تو پھر اس کو کھائیں گے. ایسے کرتے ہیں. تو آپ نے اپنے بڑے کمپیٹیٹر کے ساتھ چلتے رہنا, اپنا چنک ساتھ میں نکالتے رہنا ہے. ویٹ کریں کہ یا تو آپ خود بڑے ہو جائیں یا وہ آپ کو ایکوائر کر لے گا, اور وہ ایکوزیشن آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہوتی ہے. جسٹ لائک کے مارٹ کی ایگزامپل دیں. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کے مارٹ کو ان ڈرائیو نے خریدا ہے. اب ان ڈرائیو کے ایپ کے اندر آپ کو ایک شاید دیکھا آپ نے گروسری کا فیکٹر آ گیا. کوئی گروسری کا لینا دینا نہیں تھا. تو کچھ عرصہ انہوں نے کیا کے مارٹ کو بیک اینڈ آپریشن پارٹنر رکھا. ان کی ایپ کے اندر کے مارٹ جو یہ ڈلیوریز کر رہے تھے نا ان ڈرائیو والے, وہ کے مارٹ کیا کرتا تھا. انہوں نے دیکھا کہ اچھا ہم اس بزنس ماڈل سے پیسے نکل رہے ہیں, اس کو گرو کر سکتے ہیں. انہوں نے پورے کا پورا کے مارٹ خرید لیا. ڈو یو تھنک کہ فوڈ پانڈا میں گروسری کے آپشن ہوتے ہوئے کوئی ان ڈرائیو پہ جائے گا؟ دیکھیں اگین یوزر بیس ہے نا, ان کا جو ان ڈرائیو کا یوزر ہے, جب ایپ کے اندر آپ کو ایک فیچر بار بار نظر آئے گا تو کہیں نہ کہیں آپ سوچیں گے کہ اچھا چلے یار یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. آن تو ایک کسٹمر بیس ہے, ایک پروڈکٹ ڈیڈیکیٹلی اس کے مطابق کام کر رہی ہے. ناؤ اب آپ نے وہی 30 منٹ کا جو آپ نے سولوشن بیچنا ہے, اب آپ اگر وہ 30 منٹ میں ڈلیور کر پائے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ ان سے بہتر ہو گئے, جو کہ آلریڈی مارکیٹ میں 45-50 منٹ لگا رہے ہیں. سروس بہتر ہے, کوالٹی بہتر ہے, اور اگر آپ کا نیٹ ورک تگڑا تو ڈیفینیٹلی پھر آپ بیٹ کریں گے, یوزر لے کے آئیں گے. چلیں اب ہم یہ کچھ سالوں بعد دیکھیں گے کہ کیسا جاتا ہے. ایسے ایک بگیسٹ فاؤنڈر مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ بگنر فاؤنڈر ہے, اس نے کیا مسٹیک کی ہے جو سب سے بڑی ہوتی ہے؟ آئی تھنک تھوڑا R&D والا ایک ایسا ایریا ہے جو کہ ہم لوگ مس کر جاتے ہیں اکثر لوگ. آپ کوئی آئیڈیا لے کے آئیں اور اس پہ پراپر ورکنگ نہ کی ہو اور آپ کود پڑیں, تو آئی تھنک پھر آپ یا تو ڈوب جائیں گے یا پھر اس سے نکلتے نکلتے آپ کو بہت ٹائم لگے گا. تو میرے خیال سے R&D کے ساتھ وہ تو سکسیس کے تو بہت سارے فیکٹرز ہیں, لیکن آپ کو ریسرچ ہونا ضروری ہے. آپ کو جو بزنس ماڈل آپ رن کرنے چاہ رہے ہیں اس کی جسے کہتے ہیں کہ ہر طرح کی آنے والی ٹائم میں جو پاسبل آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں اس پہ آپ کی ریسرچ ہونی چاہیے. صحیح, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اگر آپ نے اپنا اسٹارٹ اپ رجسٹر کروانا ہے تو ایسی CP ہمارے پاس رجسٹریشن کے لیے اویلیبل ہے, تو اس کا کیا پروسیجر ہے, اور کروانا بھی چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے؟ دیکھیں انیشیلی جب آپ ایک اسٹارٹ اپ شروع کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایسی CP کی طرف نہیں جانا چاہیے. اگر آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ موسٹلی تو وہ NTN رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتے. آپ اپنے اسٹارٹ اپ کو پہلے وداؤٹ اینی لیگل لیٹیگیشن کا بھی پلیز ایکسپلین کیجیے گا کیا ہے. وداؤٹ اینی لیٹیگیشن آپ کو اسٹارٹ کرنا چاہیے. جسٹ لائک میں NTN رجسٹرڈ نیشنل ٹیسٹنگ نمبر ہوتا ہے آپ کا, جس کی آپ کا ٹیکس ہر سال, یا جو ہم لوگ اگر میں سیلریڈ پرسن ہوں تو میری سیلری سے ٹیکس کرتا ہے, اور اس نمبر کے اگینسٹ گورنمنٹ کو دیا جا رہا تھا. ایون میں بزنس مین ہوں تو اس نمبر کے اگینسٹ میرا ٹیکس کیلکولیٹ ہوگا اور میں گورنمنٹ کو جمع کروں. سو دیز آر دا یونیک نیشنل ٹیسٹنگ نمبر. اوکے, تو وہ ہر بندے کا ہوتا ہے جو کہ فائلر ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے.
آپ اپنی جو ایبیئر کی ویب سائٹ ہے آئرس ان کا ہے, وہاں جائیں, اپنے نام پہ بزنس جنریٹ کریں وداؤٹ اینی کاسٹ, فری آف کاسٹ, میکسیمم 10 منٹ لگتے ہیں. آپ بزنس اپنے نام پہ رجسٹر کریں اور اسٹارٹ کر لیں, کوئی کمپنی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے. اچھا, اب جب بزنس آپ کا گرو ہوگا, آپ کو پتا کہ اچھا اس میں اب ڈائمینشن اوپن ہو رہی ہیں, لیگلٹی میٹرز اوپن ہوتے جا رہے ہیں اور چیزیں, پھر آپ اس کو بے شک آپ کے اگر آپ 2 لوگ ہیں تو پارٹنرشپ کی طرف جائیں, لیگل لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپس ہوتی ہیں وہ کھول لیں. اور اس سے بھی بڑا ہے آپ کو فیوچر میں کچھ انویسٹمنٹس چاہیے, تو انویسٹمنٹس کے لیے اوبویسلی آپ کا اسٹیٹس لیگل ہونا پرائیویٹ لمیٹڈ کا ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اوبویسلی کانفیڈنس کی چیزیں آ جاتی ہیں, لیگل میٹرز انوالو ہو رہے ہوتے ہیں, انویسٹر کو بھی ایک آپ کا لیگل اسٹانس چاہیے ہوتا ہے, آپ کا آفس ہو, اس میں بہت ساری چیزیں. ظاہر بات جب آپ پرائیویٹ کھولیں گے تو اس کی بہت ساری لیٹیگیشنز ہوتی ہیں, وہ کرائٹیریا میٹ کرنا ضروری ہے, جس سے کسی بھی تھرڈ پرسن کو آپ پہ ریلائبل, مطلب آپ کی ریلائبلٹی بڑھ جاتی ہے نا. صحیح. اچھا, ابھی انویسٹر کو ہم کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں ود ان پاکستان؟ پاکستان کے اندر تو بہت مشکل ہو گیا ہے. میں مطلب پچھلے 1 سال کے اندر الادین کا چراغ لے کے کیسے ڈھونڈیں گے؟ وہ چراغ بھی نہیں ملنا اور وہ الادین بھی نہیں ملنا. تو پاکستان کے اندر میں نے بے شمار لوکل انویسٹرس کو اپروچ کیا, ان سے بات چیت کی. تو ہمارے یہاں نا جو لوکل انویسٹر ہے وہ سب کا سب رجحان نا میرے خیال سے لوگوں کا ریئل اسٹیٹ میں ہے, کہ بس راتوں رات پیسہ لگائیں, ملک ریاض بننا ہے, ملک ریاض بننا چاہ رہے ہیں. تو ہر بندہ تو ملک ریاض نہیں بن سکتا, تو اتنے پہیے جو ہے نا لگا نہیں سکتے ہم. تو الٹیمیٹلی انویسٹرس کو چاہیے کہ وہ اسٹارٹ اپ کو سمجھیں. اچھا, اب وہ انویسٹر جو ہیں آئی تھنک ان کا بھی قصور نہیں ہے, ان کو اسٹارٹ اپ کی جرنیز کا نہیں پتہ. ایسا ہی ہے, یہ ایک ٹیکنیکل بزنس ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے ROI بتائیں. ایگزامپل ہی نہیں ہے نا, اس کو میں کیا بتاؤں. مطلب میں ایک اچھے خاصے پڑھے بندے کے پاس گیا, وہ کئی سال کسی بڑی کمپنی میں کام کر چکا. اس نے آتے ساتھ ہی مجھ سے پوچھا میرا ROI بتاؤ, ریٹرن آن انویسٹمنٹ نا, کہ مجھے کتنا ملے گا. مجھے کہا سر یہ پیسہ اس میں لگے گا, یہ پروجیکشنز ہے, یہ ایسے کام کریں گی. اچھا, اسٹارٹ اپ کی جو پروجیکشنز ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل اس سے الٹا چلا جائے. یعنی میں کہتا ہوں کہ مجھے 100 روپے آئے گا 3 ماہ بعد, ہو سکتا ہے مجھے 500 روپے آئے, ہونے کو ہو سکتا ہے مجھے صرف 30 روپے بھی نہ آئے. ایسا ہی. تو ROI تو فکس میں بتا ہی نہیں سکتا. وہ 3 ماہ بعد میرا گریبان پکڑے بھائی میں نے تو تمہیں 5 کروڑ دیا تھا, کدھر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم یا تو سے پھر جیسے سونے خواب دکھا کے اسے پیسے اٹھا سکتے ہیں, اور بعد میں پھر آپ آگے اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے. اور جو دوسرا انٹرنیشنل انویسٹر ہے جو کہ کسی ٹائم پہ اے لفٹ اور چیتے وغیرہ جب آئے, جب پاکستان پہ جیسے کہتے ہیں نا بارش ہو رہی تھی انٹرنیشنل فنڈس کی, تو ایٹ دیٹ ٹائم یہ لوگ سسٹین ہی نہیں کر سکے. اب ان کی وجہ سے مطلب اگر وہ ان میں سے کوئی 2-4 سروائیو کر جاتے ہیں, آج پاکستان میں کوئی ایگزامپل سیٹ ہوئی تھی کہ بھائی یہاں پہ لوگ کے اندر کیپیسٹی بھی ہے, کیپیبل بھی ہیں, یہ گرو کر سکتے ہیں. انڈیا اسی لیے آگے نا, انہوں نے کیس مطلب دے آر لسٹ آف سکسیزفل اسٹارٹ اپ, ہم وہ کریٹ نہیں کر سکیں. ٹل ڈیٹ اگر میں ایگزامپل دوں جہاں پہ میں خود کام کر چکا ہوں, اولاڈوک از ون آف نمبر 1 ہیلتھ ٹیک پلیٹ فارم, جو کہ 8 سالوں کی اس پوری جرنی کے بعد الحمدللہ دے آر مطلب ناؤنڈ. لیکن اگین وہ بھی ابھی اس لیول پہ نہیں کہ کوئی ایسے انٹرنیشنل لیول کے ہاں جی ہو گیا. دے آر ورکنگ فائن, وہ ایک بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں الحمدللہ. ان کی ایک تو پروڈکٹ کی نیچر ہی ایسی کہ وہ ڈائریکٹلی میڈیکل سائڈ سے لنک ہے نا, تو پروڈکٹ کے اندر بہت جان ہے, اور وہ اس نے بہت ساری ڈائمینشن بھی اوپن کر لی ہے. بٹ وہ سکسیس اسٹوری ابھی تک پبلکلی اس طرح سے آئی نہیں ہے جس سے لوگ بھی کہیں اچھا یار ہم بھی اس میں جا سکتے ہیں, ہم بھی اس طرح سے کھولیں, ہم بھی یہ کھولیں. اچھا, یہ کویشچن تھوڑا سا ریلیونٹ ہو جائے گا, لیکن کیا اولاڈوک کے پاس کوئی انٹرنیشنل انویسٹر ہے ابھی؟ ڈیفینیٹلی اولاڈوک کی آپ ہسٹری پڑھیں, اس میں اسٹارٹ میں 2016 کے اندر جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا, پہلی فنڈنگ ان کو ہوئی تھی $1.1 ملین کی. ٹھیک ہے, اس میں نہیں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ تھی. UAE بیس گلو فش نام کی کمپنی ہے جو UAE بیس پاکستان میں بائی دی وے وہ خود بھی کام کر رہے ہیں, یہ وینچر کیپٹل ہوتا ہے. انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی اس کے اندر, اور اس انویسٹمنٹ سے الحمدللہ اولاڈوک نے اپنی جرنی اسٹارٹ کی. میں یہاں پہ تعریف کرتا چلوں گا جو اس کی اولاڈوک کے فاؤنڈرز ہیں, ہمارے میرے بڑے پروموشن نہیں مل رہی آپ کو بھائی. نہیں, یہ کوئی پروموشن نہیں ہے, اٹس اے ریئل فیکٹ. عابد زبیری اینڈ عارف زبیری 2 جو بھائی ہیں, انہوں نے مشن لے کے آئے پاکستان کے اندر کہ میڈیکل کو آن یور فنگر پرنٹس کر دیا جائے, آسان کر دیا جائے. اس مشن میں ہم لوگ بھی شمول ہیں, آئی ایم دا ون آف پائنیئر امپلائیز. تو وہ جرنی بہت اچھی رہی ہے الحمدللہ. وہ خود بہت پیشنیٹ تھے پروڈکٹ کو لے کے, اور ہمیں بھی انہوں نے ویسے ہی بنا دیا ہے. اور کہیں نہ کہیں وہ جو اسٹارٹ اپ کی جرنی تھی وہ میرے اندر آہستہ آہستہ جگہ تھا نا کہ بنتی گئی, وہاں سے موٹیویشن آئی. جی. سو اس ٹائم تو خیر آئیڈیا نہیں تھا, بٹ الٹیمیٹلی وہ بنتا دیکھا. میں اگر کسی ایک عام فاؤنڈر سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کروں تو میرے خیال سے میرے پاس یہ کیچ ہے, میں نے پاکستان کے اندر ایک سکسیزفل اسٹارٹ اپ بنتا دیکھا ہے. ٹھیک ہے, سو وہ پوری جرنی بہت مشکل ہے. اس میں ایک ہی ورڈ ہمیشہ سب کو بتاتا ہوں, اور وہ ہوتی ہے سسٹینبلٹی, جو نہیں کر پاتے اسٹارٹ اپ. آپ بہت جلدی اتاولے ہو جاتے ہیں, یہ چل ہی نہیں رہا, ایسے نہیں چلتا.
یہ کوئی کھلونا نہیں کہ سیل ڈالے اور چلنا شروع کر دے. اس کو ٹائم لگتا ہے, فوکس ریکوائرڈ ہے بہت زیادہ. تو ان لوگوں نے بہت فوکس کیا ہے. ناؤ اگر اولا ڈاگ بہت سارے ڈفرینٹ جیسے کہتے ہیں نا کہ سروسز میں جا رہا ہے, میڈیکل جرنی پوری انٹرٹین کی جا رہی ہے پیشنٹ کی, تو انہوں نے اس پہ ٹائم لگایا, لوگوں کی پرابلم کو سمجھا کہ میڈیکل ہسٹریز میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں. تو وہ جو لرننگس ہے نا کسی بھی اسٹارٹ اپ کی, وہ میرے خیال سے پبلک ہونی چاہیے, اس کی لرننگ سب کے لیے ہونی چاہیے, تاکہ لوگ سیکھ سکیں کہ آپ ایک یوزر سے بہت سارے پیسے کیسے کما سکتے ہو. یہ غلط نہیں کر رہے, آپ یوزر کو فیسیلیٹیٹ کرتے جا رہے ہیں نا, اس کی یہ بھی پرابلم حل کرو, اس کی یہ بھی پرابلم حل کرو, یہ بھی کرو. پیسے تو اس نے خرچ نہیں ہے نا, آپ نے کھانا بھی کھانا ہے, کپڑے خریدنے ہیں, سونا ہے, مطلب بہت ساری کموڈیٹیز لینی ہے. وائی ناٹ کہ میں آپ کو بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکوں. ٹرو. اگر آپ کے پاس اس وقت 5 سے 10 لاکھ ہیں, یو آر ان یور ارلی 20s, تو کیا اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ کون سا ایسا آئیڈیا جس پہ کام کر سکتے ہیں فوڈ بزنس کے علاوہ؟ اگین میں کہوں گا آپ اپنے پیشن کو دیکھیں. 20 سال میں میرے خیال سے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. میں ایگزامپل دوں گا جی کہ مجھے فوٹوگرافی کا شوق آ گیا, 5 لاکھ میں اچھا کیمرہ خرید سکتے ہیں, اسٹارٹ ٹیکنگ پک فوٹوز, ٹھیک ہے, اس کے ڈفرینٹ فارم سے اپنی فوٹوز کو بیچیں, ٹھیک ہے. آپ کو جناب جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے کہ آپ مارکیٹ میں جا کے کچھ جیسے چائنا سے تو آپ کو پروڈکٹ بنانا بہت آسان ہو گیا, آپ چھوٹے چھوٹے اسٹالز لگائیں, دیکھیں کہ جہاں پہ فٹ فال زیادہ ہے, لوگ آتے ہیں, پارک ہو سکتے ہیں, لوکل مارکیٹ ہو سکتی ہیں جہاں پہ بے شمار یوزر ہے, بہت ساری آپ کو لیٹیگیشن میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے, آپ اپنی پروڈکٹ پریزنٹ کریں. اگر ہم اسٹال لگائیں گے وہ ایز اے اسٹارٹ اپ تو کنسیڈر نہیں ہوگا, لیکن آپ یوزر کو انڈرسٹینڈ تو کر پائیں گے نا, یوزر کو چاہیے کیا, آپ اس کی بعد میں اپنی ڈیجیٹل فارم میں لے جائیں. میں نے گلاسز منگوائی بڑی یونیک قسم کی, آپ اکثر جائیں کریم بلاک کے اندر, یہ جو لاہور میں کریم بلاک ہے, یہاں پہ بے شمار شام کو گلاسز وہ لوگوں نے یوں بھرے ہوتے ہیں, وہ بیچ رہے ہیں, وہ بس چلتے بیچ رہتے ہیں, بنسبت کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں مانگے, جو کہ ہمارے یہاں بہت جیسے کہ نا بہت بڑا کلچر ہم اس میں, مجھے تو بہت برا لگتا ہے. بنسبت اس کے کہ آپ کوئی ایکٹیویٹی ایسی کر رہے ہوں جو کہ فائنینشیل ہو, اب آپ کو دیکھیں یار اس میں سے یہ پروڈکٹ میری بڑی چل گئی, آپ اس کو سوشل میڈیا کے تھرو لے جائیں, آپ بعد میں اس کو اسٹارٹ اپ بنائیں. انڈیا میں ایک اسٹارٹ اپ ہے بولٹ کے نام سے, تو وہ میرے خیال سے ہیڈ فون اس طرح سے چیزیں بناتے ہیں, تو ان کی گلاسز اتنی مہنگی بکتی ہیں نا, آپ کی سوچ ہوگی پاکستان میں ہزاروں کی. وہ کیا کیا انہوں نے, بس دیکھا کہ یوزر کو کیا اور چاہیے, صحیح, تو آپ یوزر کو انڈرسٹینڈ کرو. وہاں شام کو وہ جو ریل لگانے والا وہ جو چنے بیچ رہا ہوتا ہے نا, وہیں میرے سے شام کو 10,000 روپے وہ کما رہا ہوتا ہے. میں نے ریسنٹلی ایک بڑا آئیڈیا دیکھا, دیکھیے یہ ہوتے ہیں آئیڈیاز. اب ہمیں پتا ہے کہ میں گنے کا جوس باہر سے نہیں پیتا, مجھے ہوتا ہے کہ شاید اس میں ہیپاٹائٹس کا وہ جو ایک ایلیمنٹ آتا ہے. وائی ڈونٹ کہ ہم وہ ایک گنے کی شیپ کا ایک ڈنڈا بنائیں پائپ ٹائپ, اور اس میں بھر کے بوتل پیک کر کے دیں, اور اس میں رنگ برنگی پیکنگ کر دیں, فلیور دے دیں, جنجر کا فلیور ہے, یہ جامع شیری کا فلیور ہے. بس بزنس آئیڈیا مل گیا بہت سے لوگوں کو. اب وہ جو ریڈی والا ہے اس کے پاس وہ جو 10 کسٹمر سے دیکھ کے چلے جاتے تھے کہ یار اس کے پاس ڈسپوزیبل گلاس نہیں ہے, ناؤ یو کین سیل ود ایڈیشنل پرائز. آپ کو پتا ہے کہ یار وہ شالمی سے آپ وہ آرڈر پہ گنے کی شکل کا بنوا لیں, اتنا لمبا 2 فٹ کا, اس کو پیک کر اوپر ڈھکن لگائیں, بچے, اور وہ ری یوزیبل ہے, بچے بعد میں اس سے کچھ چیز بھی بنا سکتے ہیں. سو دیز آر دا آئیڈیاز جہاں سے آپ چیزوں کو کر سکتے ہیں, چاہے وہ کچھ بھی ہو. پہلے ریونیو یا پھر پہلے انویسٹمنٹ؟ ٹرکی کوشچن. میرے خیال سے ریونیو اپنا انویسٹر تب تک نہیں آتا جب تک آپ کچھ کر کے نہیں دکھا سکتے, اور اگر وہ آ گیا تو وہی بات, کوئی چچا ماما آیا ہوگا جو آپ کی باتوں میں آ جائے گا. تو باہر والا بندہ تو ادھر لوگ اٹریکشنز بنا کے پھر رہے ہیں, مطلب آپ نمبرز لے رہے ہیں اور دکھا سکتے ہیں, پروو کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ بزنس ماڈل ایسے نہیں ایسے کر لیا, نا وی نیڈ اے انویسٹمنٹ. تو انویسٹر جو ہے نا وہ بہت تیز ہو گئے, وہ آپ کو اچھے سے کھنگالتا ہے اس کے اپنے پرو کو, کیونکہ دیکھیں مارکیٹ ویسی نہیں نا رہی, ہماری مارکیٹ انویسٹر فرینڈلی نہیں ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اچھا, اگر ابھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑی فنڈنگ اور اسکیلنگ کی, تو فنڈنگ کب لینی چاہیے, کون سے اسٹیج پہ, کیونکہ یہ ہمارے پہلے کویشچن کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتا ہے, تو فنڈنگ کب لینی چاہیے؟ فنڈنگ دیکھیں بہت سارے بزنس ماڈل ہیں, اس کی ٹائپ ہوتی ہے پری سیڈ کہا جاتا ہے, یعنی ابھی آپ نے بیج بھی نہیں بویا, بیج لینے کے لیے آپ نے فنڈنگ لے لی, جسٹ آپ کے پاس آئیڈیا ہے, ہم کہیں اچھا ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک ایسا بلون بنانا ہے جس کو پھاڑنے کے بعد نا ایک دم سے روشنی نکلے گی. ہم ایک آئیڈیا لیا ہے, ٹھیک ہے, اب یہ کہاں بکے گا, کس کو چاہیے, یہ برتھ ڈے پارٹیز پہ بکے گا یا کوئی شادیوں پہ بیچ سکتے ہیں, سو یو نو اب یہ آئیڈیا ہے ایک. اب اس آئیڈیا پہ کسی کو جا کے پچ کیا اور اسے میں نے پوری مارکیٹ سمجھائی, اس کو بولیں گے, اور ابھی کچھ بھی نہیں کیا, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی, کوئی بائی نہیں, کوئی سیلر نہیں, کچھ نہیں, تو میں نے پیسے کسی سے اٹھا لیے, چاہے وہ 10 لاکھ یا 15 لاکھ, دیٹس کالڈ اے پری سیڈ. ابھی میں بزنس بنانا شروع کروں گا, اور سیڈ والا ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. تو پوائنٹ از دس کہ اب مارکیٹ ہماری ایسی نہیں رہی, آپ کو کچھ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. آپ جب کچھ کریں گے
پھر آپ فنڈز اٹھائیں. اس کو ہم سیڈ انویسٹمنٹ کہتے ہیں. جب آپ کی پروڈکٹ تھوڑی بہتر ہوگی, اس میں سے ریونیو آنا شروع ہو جائے گا, پھر اس میں آگے سیریز A B C جو انٹرنیشنل لیول پہ اوبویسلی وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر آپ کے پاس بائی لاکھ انویسٹر آ گیا, اب اس کو اکویٹی آپ نے دینی ہے, تو کتنے % دینی چاہیے؟ یہ بڑا میجر کوشچن ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں اس کی بھی ایک نا جسے کہتے ہیں کہ سائنس سمجھ آنا مشکل ہے. ان جنرل آپ گلوبلی دیکھیں تو سیڈ انویسٹمنٹ کے اگینسٹ 10 سے 15% میکسیمم دیا جاتا ہے, ڈیزالو کیا جاتا ہے ایکوٹی. اس سے زیادہ دینے میں آپ کو پرابلم یہ آتی ہے کہ جب آپ نیکسٹ راؤنڈس لیتے ہیں پھر فاؤنڈر کے پاس پرسنٹیج بہت کم رہ جاتی ہے. تو لوکل میرا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے, لوکل جب ہم پروڈکٹ پچ کرتے ہیں تو لوگ 40% مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. 40%؟ جی 50% مانگنا شروع ہوتا ہے, کہتے ہیں میرا پیسہ لگ رہا ہے. تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں نو ڈاؤٹ آپ کا پیسہ لگ رہا ہے, بٹ اٹس مائی چائلڈ, اس کی پرورش کرنے کے لیے میں آپ سے پیسے لے رہا ہوں, تھوڑے سے چاہیے. جب یہ بڑا ہوگا تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا, بٹ اٹس ناٹ یور کڈ, اٹس مائی کڈ. میں اس کی پرورش کر رہا ہوں, یہ شروع سے میں لے کے چل رہا ہوں. تو انویسٹر سمجھتا ہے کہ سارا میرے پیسے کے تھرو ہوگا. ہم نے دیکھیں الحمد للہ 1 سال اس پروڈکٹ کو چلایا, کوئی انویسٹر نہیں ہمارے پاس, اینڈ وی کلوز آلموسٹ, مطلب میں فگر ڈسکلوز نہیں کروں گا, ہم نے ملینز میں ریونیو کما چکے ہیں اس پروڈکٹ کا الحمد للہ, وداؤٹ اینی مارکیٹنگ. کوئی انویسٹر نہیں ہے, کیونکہ انویسٹر کا پیسہ لگنا ہوتا ہے مارکیٹنگ کے اندر. آپ کو اویئرنیس دینی ہے, اپنی پبلسٹی کرنی ہے, باقی تو بوٹ اسٹریپ سے کچھ نہ کچھ بندہ کر ہی لیتا ہے. تو اٹ مین کہ انویسٹر کو جب تک آپ اپنے بزنس آئیڈیا کے اندر انجیکٹ نہیں کریں گے نا خود سے, اور وہ پرسنٹیج کی جو بات بیچ میں رہے گی, تو پرسنٹیج آپ کو شروع میں نا بینگ انویسٹر فاؤنڈر 10 سے 15% نہیں جانا چاہیے. میں نے بہت سارے انویسٹر ریجیکٹ کیے, یا انہوں نے مجھے کیا یا میں نے انہیں کیا, الٹیمیٹلی میں 10 سے 15% سے اوپر نہیں جانا چاہوں گا کبھی بھی. صحیح. ابھی بوٹ اسٹریپ کا آپ نے ذکر کیا تھا, اس کو بھی ایکسپلین کرتے چلیں تھوڑا سا. بوٹ اسٹریپ وہ ہوتا ہے جو کہ آنر خود اپنی جیب سے, یعنی سیڈ میں تو ہو جاتا ہے کہ چلیں آپ نے کسی سے پیسے لے کے لگا رہی ہیں. بوٹ اسٹریپ ہوتا ہے جو آنر خود اپنی جیب سے لگا رہا ہوتا ہے, اپنی سیونگ سے ہر منتھ جو شارٹیج ہو رہی تو کچھ لگا کے اپنے آپریشنس کو چلا رہا ہو. ٹھیک ہے. اچھا, جو جتنے بھی اب ہمیں موسٹلی فاؤنڈرس دیکھنے کو ملتے ہیں, تو ان کی فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے کہ وہ دبئی میں یا پھر UK میں اپنے جو فرم ہے اسے انکارپوریٹ کریں. اس کا کیا ریزن ہے, اور کیا یہ صحیح رہتا ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 میجر وجوہات ہیں. ایک تو انٹرنیشنل جو انویسٹر ہے, جب پاکستان والی کمپنی کو نا وہ دیکھ کے سمجھتا کہ بھائی یہ میرے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے. تو وہ جو آلریڈی برے ایکسپیرینسز رہے نا انویسٹرس کے, تو پرسیپشن ہماری بن گئی ہے. تو ایک تو ہم باہر اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کو گلوبل بہت ساری ہماری کمپنیز, یہ میں بتاتا ہوں پاکستان کی لاسٹ 2022 کے بعد 7,000 کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں UAE کے اندر. نائس. اور یہ سب چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپ ہیں. وہ اس لیے تاکہ گلوبلی اس چیز کو ویلیو مل سکے کہ یار یہ انٹرنیشنل کمپنی ہے. اور انویسٹمنٹ کا وہ جو ایک بتا رہے ہیں کہ وہ کرائٹیریا اوپن ہو جاتا ہے, آلدو آپ نے آ کے پاکستان میں لگانا ہے, لیکن آپ انٹرنیشنل لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں, مارکیٹ کھل جاتی ہے آپ کے لیے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس کے اور لٹیگیشنس کے ہمارے یہاں نا کافی ساری کمپلیکیشنز ہیں, جو کہ کچھ ممالک کے اندر یہ ٹیکس فری زونز بنے, جیسے UAE میں ہے یا سنگاپور کے اندر ہے. تو آپ ان ممالک میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو ٹیکس اور لٹیگیشن ذرا منیمم فیس کرنی پڑے بینگ اے اسٹارٹ اپ. سو دیز آر دی فیو ریزنس. تو اس میں کون سا کنٹری بہتر رہتا ہے اگر آپ کو کرنا ہو؟ دیکھیں UAE اب تو خیر ذرا جنگ کی وجہ سے معاملات خراب ہوا. آئی تھنک سنگاپور بہت اچھا ہے, سنگاپور میں آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. باقی آپ گلوبلی ریسرچ کریں تو آپ کو کافی ساری ایسی اپرچونیٹی ملیں گی جہاں پہ آپ اسٹارٹ اپ رجسٹر کریں. اگین اس کی بھی ایک منیمم کاسٹ ہے, وہ تب جائیں جب آپ کے پاس کچھ بیک اینڈ میں پیسے ہوں. اگر آپ کے پاس آج 10 لاکھ ہوں, آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہو, اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنا ہو, جس میں آپ نے اپنے 5 سال انویسٹ کرنے ہو, تو کیا چوز کریں گے؟ دیکھیں آج کے دور میں نا تو ہر طرف AI ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس ڈگری ہے, یو آر ینگ گریجویٹ فرام بیچلر یا کوئی بھی بزنس سائڈ سے, آپ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ مارکیٹ میں اب, کیونکہ دیکھیں ہر چیز AI سے ریزالو ہو رہی ہے, اور کسی حد تک یہ یوزفل بھی ہے, کسی حد تک یہ نقصان دہ بھی ہے. اب ہماری اسٹڈیز میں یہی گھستا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے وہ ایک پلیجرزم کا ایک بنا لیا سافٹ ویئر کے, یار پلیجرزم پکڑ کے دیں گے, ٹھیک ہے. اب اس میں اتنے پیسے نہیں لگتے, آپ AI کو یوز کرتے ہوئے اپنے کچھ ڈیولپمنٹس کرتے ہیں اور وہ بنا کے دیتے ہیں. AI کی بات کریں تو کلاؤڈ ہے, چیٹ GPT اور بے شمار ہیں. تو ان کا اسمارٹ یوز کرتے ہوئے آپ ریئل پرابلم کا سلوشن لے کے آؤ. مطلب میں آپ کو جیسے پہلے اگزامپل دیں کہ مارکیٹ بڑی ہے اس طرح کی پرابلمس کے ساتھ جن کا ہمیں ٹیک سلوشن چاہیے. آپ AI کے تھرو ان چیزوں کا حل نکالیں, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ 5 سے 10 لاکھ میں اگر 2 ینگسٹر ہیں کوئی, اور ہمیشہ نا 1 اور 1 11 رہتا ہے میرے خیال سے. ہم کہنا کہ ایک بندہ سب کچھ کرے گا, اس کا ویژن, اس کا ریشنل ہمیشہ لمیٹڈ رہے گا. تو کبھی بھی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو کوشش کریں اپنے ساتھ کچھ لوگ ملائیں,
صحیح. آلویز 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، اور جب وہ 3 نظر آتے ہیں تو وہ ان کی طاقت 111 کی ہو جاتی ہے. بازار میں 3 ہوتے ہیں، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ 3 نہیں ہے، یہ 111 ہے. تو آپ کی جو لوگ ملتے ہیں نا آپ کے ساتھ، ایون شروع میں آپ کی پاورز بڑھ جاتی ہیں، آپ کو موٹیویشن ملتی ہے. میں اکیلا کہیں پہ بھی ڈگمگا سکتا ہوں، بٹ میرے ساتھ 2 لوگ ہوں گے مجھے تھپکی دیں گے کہ یار قابو رہو. رائٹ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کسی بھی اسٹارٹ اپ کی جرنی کے لیے. سو آپ اے آئی میں انویسٹ کریں گے اگر آپ؟ ڈیفینیٹلی آج کے دور میں تو، اور ابھی انٹرنیشنل جو انویسٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں نا، اس میں آلموسٹ 80 to 90% انویسٹمنٹ اے آئی میں جا رہی ہیں. اب کچھ بھی چھوٹا سا بھی اے آئی کا کوئی فیچر نکالیں، جا کے اس کو بڈ کریں، آن لائن بیچیں. اس سے ببل بھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ اے آئی ہے، لیکن دیکھیں بوقت ضرورت فالو تو کرنا ہے. آج سے 5 سال بعد کیا ہوگا نو بڈی نوز، لیکن ابھی کیا ہے وہ میٹر کرتا ہے نا. ابھی جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے اس کے اکارڈنگلی دس از دا بیسٹ تھنگ. تھینک یو سو مچ. بہت ساری کویشچنز ان سے ہم نے کور کیے اور بہت سے اچھے سے آپ نے سمجھایا چیزوں کو. آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور مدعو کیا اور اس پوڈ کاسٹ کے لیے. تھینک یو جی.